الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وقال الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ جل شانہ نے انسانوں کے اندر ضرورتیں بھی پیدا فرمائیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام بھی خود کیا۔ اگر ضرورت پیدا نہ کی ہوتی تو انسان وہ محنتیں نہ کرتا جن محنتوں کی بنا پر انسان اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور سبب اس کی بنتی ہے ضرورت۔ اور اگر اللہ نے ضرورتیں رکھی ہوتی مگر ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام نہ کیا ہوتا تو انسان مصیبتوں میں پھنس جاتا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی اہم ترین ضرورت بھوک رکھی، اور اس بھوک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے طرح طرح کے انتظامات کیے۔ زمین سے نکلنے والے اناج، درختوں پر پیدا ہونے والے پھل، زمین سے پیدا ہونے والی سبزیاں، جانوروں سے ملنے والی غذائیں، چاہے وہ دودھ ہو چاہے وہ گوشت ہو، یہ سارا در حقیقت انسان کی بھوک مٹانے کا انتظام ہے۔ اللہ نے پیاس کی ضرورت انسان کے اندر پیدا کی، اور اس پیاس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کیا۔ بارشیں اترتی ہیں، زمینوں کے اندر سٹاک ہو جاتی ہیں، پھر وہ زمینوں کے اندر کا پانی کہیں کنوؤں کی شکل میں نکلتا ہے، کہیں چشموں کی شکل میں نکلتا ہے، کہیں وہ اوپر اونچے پہاڑوں سے دریاؤں کی شکل میں نچلی آبادی تک پانی پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ شان ہو پانی کے نظام کو بتاتے ہیں، میں کس طرح سے آسمانوں سے پانی اتارتا ہوں، اور کس طرح سے میں پہاڑوں پر اس کو جماتا ہوں، کس طرح سے زمین کے اندر اس کو جذب کرتا ہوں، کس طرح سے اوپر سے لے کر نیچے لے کر کے پانی کو آتا ہوں، تب تم تک وہ پانی پہنچتا ہے، تم بھی پیتے ہو، تم اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہو، اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہو۔ تو ضرورت کی، پیاس کی، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انتظام بھی فرما دیا۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان کے اندر ضرورت رکھی جنسی ضرورت، مرد کو عورت کی ضرورت، عورت کو مرد کی ضرورت۔ اس جنس کو پیدا کیا اللہ نے، ایک پیاس پہ لگتی ہے، ایک طلب پیدا ہوتی ہے، ایک چاہت ابھرتی ہے، اشتہا ابھرتی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا۔ مرد کی ضرورت عورت سے پوری ہوتی ہے، عورت کی ضرورت مرد سے پوری ہوتی ہے۔ انسان کی بھوک کی ضرورت اللہ نے پوری کی، زمین سے اندر نکلنے والی طرح طرح کی غذاؤں سے،
پھلوں سے اور سبزیوں سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں، تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے زمین سے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، وہ سب تمہارے لیے ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تم اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنا سکتے، تم تو اتنا کر سکتے ہو کہ میرا پیدا کیا ہوا دانہ زمین میں ڈالو گے، وہ زمین بھی تمہاری نہیں، اس زمین کے اندر جو طاقتیں ہیں اس دانے کو پیدا کرنے والی وہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہ دانہ جو تم نے اس میں ڈالا وہ بھی تمہارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، دانہ زمین میں چلا جاتا ہے، اس دانے سے میں اناج پیدا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر تم اناج سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو۔ تو غرض قسم قسم کے اناج، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کی سبزیاں اللہ نے زمین سے پیدا کی اور وہ انسان کی ضرورت پوری کرتی ہیں، بلکہ انسان کے جسم کو قسم قسم کے وٹامنوں کی ضرورت تھی اور انسان کو نہیں معلوم تھا کہ میری باڈی کو کون کون سے وٹامن ملنے چاہیے۔ اللہ نے ایسے پھل، ایسی سبزیاں پیدا کی کہ ان کے اندر وہ تمام وٹامن بکھیر کر کے رکھ دیے، اس لیے ایک قسم کی سبزی انسان کھاتا ہے تو ایک قسم کے وٹامن ملتے ہیں، دوسرے قسم کا پھل کھاتا ہے تو کچھ اور وٹامن ملتے ہیں، اناج اور غذائیں کھاتا ہے تو وٹامن ملتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو ضرورتیں اللہ نے رکھی ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا اللہ نے انتظام بھی کیا ہے، یہ کسی ایک ہی چیز کے باب میں نہیں ہے۔ انسان کو سردی لگتی ہے، اللہ نے اس کے لیے گرمی کا انتظام کیا، دھوپ کی گرمی، آگ کی گرمی، لباس کی گرمی اور ماحول کی گرمی۔ انسان کو سخت گرمی میں ٹھنڈک کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ شاہ نے ٹھنڈک کا انتظام کیا، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی ہوائیں، سایہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ شاہ کی طرف سے انتظامات ہیں۔ انسان کو دنیا میں دودھ چاہیے تھا، وہ دودھ انسان اپنے بدن میں پیدا نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے اس کے لیے جانور پیدا کیے، ان جانوروں کو انسان کے ماتحت بنایا اور وہ ماتحت بنا کر کے پھر وہ جانور انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کو تعلق قائم ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، پھر انسان ان کی خدمت کرتا ہے، وہاں سے ان کو دودھ ملتا ہے۔ جیسے گائے، جیسے بھینس، جیسے اونٹنی، جیسے بکریاں، یہ دودھ دینے والے جانور ہیں، اور جانور بھی ایسے ہیں کہ وہ مانوس ہو جاتے ہیں، یعنی گھروں میں رہنے والے جانور ہیں، وہ وحشی جانور نہیں ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑ کر کے رکھا، جو ہی چھوڑ دیا تو فوراً نکل کر کے چلے گئے اور جنگلوں میں ہاتھی نہیں آ رہے ہیں، نہیں، جانوروں کو پیدا کیا، ان کے اندر وہ فیکٹری لگائی جس فیکٹری کی ہمیں ضرورت تھی اور اس کے نتیجے میں ہمیں دودھ ملتا ہے، پھر دودھ سے قسم قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ قرآن کریم اس کی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہ جانور تمہارے سامنے ہیں، ان کے جسم سے نکلنے والا دودھ یہ میری قدرتوں کی نشانی ہے۔ اس دودھ کے اندر خون کا رنگ نہیں ہے، اس دودھ کے اندر گوبر کی بدبو نہیں ہے، اس دودھ کے اندر نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور بہت آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ تمہیں وہ دودھ مل جاتا ہے۔ تم نہیں سمجھ سکو گے کہ یہ دودھ اندر پیدا کیسے ہوتا ہے، یہی تمہاری گائے تھی، آج تک یہی گھاس کھاتی تھی مگر کوئی دودھ نہیں آتا تھا، لیکن جو ہی اس کے پیٹ سے بچہ باہر آ گیا ادھر سے تھنوں سے دودھ شروع ہو گیا۔ انسان کی بھوک کی ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں غذاؤں سے، پھلوں سے، سبزیوں سے۔ انسان کی دودھ کی ضرورت پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شانو جانوروں کے ذریعے۔ انسان کی پیاس کی ضرورت اللہ تعالیٰ شانو پوری کرتے ہیں پانی کے ذریعے۔ اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، اس کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے ہوا ہونی چاہیے، اللہ نے اس کائنات کے اندر ہوا کا نظام رکھا اور بہت بیلنس کے ساتھ رکھا۔ صرف ہوا ہی فضا کے اندر نہیں ہے، آج سائنسی زمانہ ہے، اس سائنسی زمانے میں لوگ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا نہیں چاہیے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے۔ تو اللہ نے آکسیجن رکھی ہے، وہ صرف ہوا نہیں ہے بلکہ وہ آکسیجن ہے۔ کائنات میں قسم قسم کی گیسیں ہیں، ایک گیس ہے آکسیجن، ایک گیس ہے کاربن مونوکسائڈ، ایک گیس ہے کاربن آکسائڈ۔ یہ مختلف قسم کی گیسیں جو ہیں یہ کچھ انسانوں کے لیے مفید ہیں، کچھ انسان کے لیے مضر ہیں۔ جو انسان کے لیے مفید تھی اس کا اللہ نے انتظام رکھا کہ وہ گیس دنیا میں رہنی چاہیے تاکہ یہ انسان زندہ رہ سکیں گے۔ چنانچہ ان درختوں کو اللہ نے بنایا ہے، جتنے بھی پلانٹس ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی سبزیاں ہیں، وہ تمام آکسیجن باہر پھینکتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ واپس کھینچتے ہیں۔ تو ہم جس گیس کو باہر پھینکتے ہیں جو ہمارے لیے مضر ہے، وہ گیس اللہ نے بنائی ان کی غذا، اور جو ان کے لیے زہر ہے وہ بنائی ہماری غذا۔
تو وہ باہر پھینکتے ہیں، وہ ہمارے لیے غذا بنتی ہے، یعنی آکسیجن، اور ہم جس کو باہر پھینکتے ہیں وہ ان کی غذا بنتی ہے۔ یہ بیلنس اللہ تعالیٰ شاہ نے رکھا، اور چونکہ ہم نے صحرا نہیں دیکھا، ڈیزرٹ نہیں دیکھا، اس لیے ہمیں ڈیزرٹ کے حالات نہیں معلوم ہیں، لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صحراؤں کے اندر تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور ان تیز ہواؤں کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہاں ہوا کے بیلنس کرنے کے لیے تیز ہوائیں چلائی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں تو پلانٹس ہیں نہیں، وہاں سبزہ ہے نہیں، تو وہاں آکسیجن پہنچے گی نہیں، جب کیسے پہنچے گی؟ اس لیے وہ تیز طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں ہوا چلے گی، اچانک وہ رک جائے گی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلے گی، اچانک رک جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ شان اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہوا چلاتے ہیں۔ غرض انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری انتظامات اللہ نے ضرورت بھی پیدا فرمائی، اور اس کا انتظام بھی۔ انسان کی باڈی کو تھکاوٹ کے بعد آرام کی ضرورت ہے، اس آرام کی ضرورت کے لیے اللہ نے نیند پیدا کی، اور نیند آتی بھی ہے۔ چنانچہ عظیم الشان نعمت ہے اللہ کی نیند آنا، اور اگر نیند نہ آئے تو انسان کیا کرے گا؟ پھر وہ اچھے سے اچھا بسترا تو لا سکتا ہے، بہترین کمرہ بنا سکتا ہے، گرمیاں ہوں گی تو وہ اے سی بھی لگا سکتا ہے، سردیاں ہوں گی تو حمام بنا سکتا ہے، وہ سارے انتظامات تو کر سکتا ہے، لیکن نیند نہیں لا سکتا۔ تو نیند اللہ تعالیٰ شان ہو، اور اس کے بعد پھر جب انسان نیند کر لیتا ہے تو اگلے دن صبح جب اٹھتا ہے تو پچھلے دن کی ساری تھکاوٹ اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بدن کی طاقتیں ساری واپس آ چکی ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اگر میں دن مسلسل کر دوں، یعنی سورج کو ڈوبنے نہ دوں، اور دن لگاتار رہے گا، تو کیسے تم رات لاؤ گے؟ اور جب رات نہیں آئے گی تو تم آرام کیسے کرو گے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اگر میں رات مسلسل کروں تو کون خدا ہے جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرے گا؟ اور آگے فرمایا ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت سے رات بھی لاتا ہے، دن بھی لاتا ہے۔ رات اتنی بڑی بنائی جتنی بڑی انسان کو ضرورت، اور دن اتنا ہی بڑا بنایا جتنا انسانوں، گرمیوں میں انسانوں کو کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، دن کو بڑا کر دیا، اور سردیوں میں آرام کی زیادہ ضرورت ہے، دن میں کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ زمین میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، دن چھوٹا کر دیا۔ تو غرض یہ کہ جب چھوٹا کرنے کی ضرورت تھی تو چھوٹا کر دیتا ہے، بڑا کرنے کی ضرورت ہے تو بڑا کر دیتا ہے، بیلنس اس کو باقی رکھا۔ اسی طرح سے ٹمپریچر انسان کو چاہیے، اور ٹمپریچر اگر ہائی ٹمپریچر ہو جائے گا تو مشکل ہے، اور لو ٹمپریچر ہو جائے گا تو مشکل ہے۔ اگر -20-30 ہو جائے گا تو انسان زندہ رہ نہیں سکے گا۔ تو گویا سردیاں اتنی آتی ہیں جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے، گرمیاں اتنی آتی ہیں جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے یہ ہزاروں قسم کی ضرورتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، اور ان ہزاروں قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتظامات بھی اللہ نے کیے۔ ضرورت بھی اللہ نے، بھوک بھی اللہ ہی نے لگائی ہے، اور بھوک کو مٹانے کے لیے غذائیں بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ پیاس بھی اللہ ہی لگاتے ہیں، اس پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ ہی نے کیا ہے۔ سردی گرمی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور سردی گرمی کو دور کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے قسم قسم کے انتظامات کیے۔ جیسے یہ بے شمار ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ نے انتظام کیا، ٹھیک اسی طرح سے انسان کی ایک اہم ترین ضرورت، لازمی ضرورت، جس ضرورت کے نتیجے میں انسان دوسرے تمام مخلوقات سے الگ ہو جاتا ہے، کھانا پینا، یہ تو جانوروں کی بھی ضرورت ہے، انسانوں کی بھی ضرورت ہے۔ کھانے پیے بغیر نہ جانور رہ سکتا ہے نہ انسان رہ سکتا ہے۔ سردی اور گرمی کا سامنا جانوروں کو بھی کرنا پڑتا ہے، انسانوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہیں وہ صرف انسان کے پاس ہیں، وہ جانوروں کے پاس نہیں ہیں، وہ انسان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ ان ضرورتوں میں سے ایک ضرورت انسان کی تھی، وہ ہے لباس کی ضرورت۔ لباس کے نتیجے میں انسان اور جانوروں میں فرق ہو جاتا ہے۔ جانور لباس نہیں پہنتے، نہ ان کے لیے کوئی شرم و حیا کی بات ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان نعمتوں کے جس طرح سے بیان کرتے ہیں، نعمتوں کے انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے نسل انسانی، اے اولاد آدم، میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جس لباس کے تمہارے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو گویا جیسے کھانا اتارا، جیسے پانی اتارا، جیسے زمین سے قسم قسم کی چیزیں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ شاہ اپنا احسان جتلا کر ان کو فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے پیدا کیے ہیں، اور اگر میں یہ پیدا نہ کرتا تمہاری زندگی مشکلات کے شکار ہوتی، ٹھیک اسی طرح سے میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ مگر ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ لباس جو ہے وہ ڈریس بن کر کے زمین پر آیا ہو۔ کبھی بارش تو اترتی ہے آسمان سے، مگر کپڑے تو کبھی نازل نہیں ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانو یہ کیوں فرماتے ہیں انزلنا علیکم لباسا یواری، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ اتارے کا مطلب ہے لباس کے ذرائع پیدا کیے، جیسے
وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، حالانکہ آسمان سے کوئی لوہا اترتا نہیں ہے، لیکن معنی اس کے یہ ہیں کہ ہم نے لوہے کے ذرائع پیدا کیے، لوہا دنیا میں لانے کے سورسز پیدا کیے ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سے ہم نے سورسز پیدا کیے ہیں، ان سورسز کے ذریعے سے تمہیں لباس مل جائے گا۔ وہ سورسز کیا ہیں کہ زمین سے قسم قسم کے لباسوں کے ذرائع نکل آتے ہیں۔ چاہے ہم یہ جتنے کپڑے پہنتے ہیں، ان کپڑوں کا جو خام را مٹیریل ہے وہ زمین سے نکلا ہے۔ یہاں ہمارے یہاں کشمیر میں چونکہ کپاس کی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اس لیے ہم لوگ کپاس نہیں سمجھتے وہ کیا چیز ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یہاں سبزیاں بوئی جاتی ہیں، جس طرح سے یہاں چاول بویا جاتا ہے، اسی طرح سے کپاس کی کاشت ہوتی ہے۔ کپاس زمین میں اناج ڈالیں گے، زمین میں ایک دانہ ڈالیں گے، اس کے اندر سے پودا نکلے گا، اس پودے کے اندر سے ایک پھول بنے گا، وہ پھول پھٹے گا اور پھٹنے کے بعد اندر سے روئی نکلے گی۔ وہ روئی سینکڑوں قسم کی روئیاں ہوتی ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی روئی بھی ہوتی ہے، بہت معمولی درجے کی بھی روئی ہوتی ہے۔ روئی سے انسانوں کے بعد میں لباس بنتے ہیں، کاٹن کے کپڑے سارے روئی کے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شاہ نے جانور پیدا فرمائے، ان جانوروں کے بدنوں پر بال ابھرتے ہیں، بعض بال ان کی تاثیر گرم ہے اور بعض جانوروں کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہے۔ جیسے بکری کے جسم کے جو بال آتے ہیں ان کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اور بھیڑ کے بدن کے اوپر جو بال آتے ہیں ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اسی سے تو اونٹ کے بدن پر نکلنے والے بال اس سے اونی کپڑے بنتے ہیں، بھیڑوں کے جسم پر نکلنے والے بال ان سے اونی کپڑے بنتے ہیں، اور اگر شاہتوس ہے وہ جنگلی بھیڑ ہے، اس کے بدن سے نکلنے والے وہ بھی اونی ہے اور بے انتہا زیادہ قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لباس اتارا، یعنی وہ چیزیں تمہارے لیے مہیا کر دیں جن چیزوں کو تم استعمال کرو گے اس کے بعد تم لباس ان سے بنا سکو گے۔ بالکل ایسے جیسے زمین سے اناج اگا، اس اناج کو ہم مختلف لمبے پروسیس سے گزارنے کے بعد پھر اس کو ہم کھانے کے قابل بناتے ہیں۔ چاول زمین سے نکلتا ہے، وہ چاول دھان زمین سے نکلتا ہے، پھر اس دھان کو ہم الگ کر لیتے ہیں تو چاول بنتا ہے، پھر چاول کو پکاتے ہیں تب وہ کھانے کے قابل بنے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے زمین کے اندر سے مثلا گندم یا مکی پیدا ہوتی ہے، ایک لمبے پروسیس کے بعد جب وہ مکی اور گندم ہمارے ہاتھ میں پہنچتی ہے پھر اس کو پیسنا ہوتا ہے، پیسنے کے بعد پھر اس کو روٹی بنتی ہے، روٹی بننے کے بعد اس کو آگ میں تپانا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ کھانے کے قابل ہوتی ہے۔ ضرورتوں میں سے ایک ضرورت انسان کو آگ کی ضرورت بھی تھی، اور آگ اللہ نے مہیا کر رکھی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ آگ اللہ کی نعمت ہے، لیکن عظیم نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت آگ بھی ہے۔ اگر دنیا سے آگ ختم ہو جائے گی تو کھانے کیسے پکیں گے؟ اگر دنیا سے آگ ختم ہو جائے گی تو سردی سے بچاؤ کا انتظام انسانوں کے پاس کیا ہوگا؟ لیکن اللہ نے آگ بھی دنیا میں رکھی ہے، اور بہت معمولی چیز میں ماچس کے اندر آگ بند کر دی گئی، بس آج تو صرف بٹن دبانا ہے اور آگ کی چنگاری نکلتی ہے اور گیس جلنے لگتا ہے۔ آج کے زمانے میں گیس سے کھانے بن رہے ہیں، وہ گیس کا سورس اللہ نے پہلے سے رکھا تھا، ضرورتیں بھی اللہ نے رکھی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے ریسورسز بھی اللہ نے رکھے ہیں، وسائل بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے انسان کو ضرورت ہی لباس کی، بغیر لباس کے انسان دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ لباس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر کچھ اعضاء ایسے ہیں جو شرم کے اعضاء ہیں، ان شرم کے اعضاء کو چھپانے کے لیے اللہ نے لباس کی ضرورت تھی۔ اسی طرح سے انسان کو سردی لگتی ہے، اس سردی سے بچنے کے لیے انسان کی بدن پر کھال ایسی نہیں ہے جو سردی سے بچا سکے۔ جانوروں کی کھال تو اتنی پکی ہے وہ سردی کا مقابلہ کر لیتی ہے، گرمیوں کا مقابلہ کر لیتی ہے۔ جانوروں کے بدن پر اتنے بال اللہ نے پیدا کر دیے ہیں، ان کو سردی اور گرمی سے کچھ ہونے والا نہیں، لیکن انسان کی کھال ایسی نہیں ہے، اس لیے اس کو سردی اور گرمی سے بھی بچنا ہے۔ تو لباس کی ضرورت ہے اس لیے تاکہ ان اعضاء کو چھپا سکے جن کا چھپانا ضروری ہے۔ لباس کی ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ انسان سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور لباس کی ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو سجا سکے۔ اور چوتھی اہم ترین ضرورت ہے، لباس تمہاری پہچان ہے، لباس تمہاری علامت ہے کہ تم کس طبقے کے ہو، تم کس دین سے وابستہ ہو، تم کس مزاج کے ہو، تم کس ذہنیت کے انسان ہو، تمہارا تعلق کس تہذیب کے ساتھ ہے۔ تو لباس تمہاری تہذیب بھی ہے، لباس تمہارا کلچر بھی ہے، لباس تمہاری ضرورت بھی ہے، لباس سردی اور گرمی کی ضرورت بھی ہے، لباس قسم قسم کے۔ آج کے زمانے میں ہمارے بہت سارے بھائیوں کو، میں جب ابھی آ رہا تھا تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہاں صاحب بیان کرنے جانا ہے تو کیا بیان کریں گے؟ تو آدمی کے ذہن میں طرح طرح کے موضوعات آتے ہیں، تو اچانک میرے ذہن میں آیت آ گئی ہے، چلتے چلتے یہ آیت آئی جس کی طرف خیال بھی نہیں تھا، تو اچانک آیت آئی ذہن میں، اور ساتھ میں فوراً یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ شانہ لباس کا تذکرہ کرتے کرتے فرماتے ہیں اے نسل انسانی شیطان کے پھندے میں مت پھنسنا۔ لباس کا تذکرہ کرتے ہوئے شیطان کا پھندا بیچ میں کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں لباس اگر تمہارا اتر رہا ہے تو سمجھ لینا تم شیطان کے پھندے میں پھنس چکے ہو۔ آج کے زمانے میں یہ جو ننگا پن ہے،
یہ جو سک اینڈ ٹائٹ کلچر آ گیا ہے، یہ جو انریں پہنی جا رہی ہیں، یہ سب وہ شیطانی جال ہے۔ قرآن کریم نے لباس کا تذکرہ کرتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے نسل انسانی، اے اولاد آدم، شیطان کے پھندے میں مت پھنسنا، جیسے تمہارے ابا جان آدم علیہ السلام کو ننگا کر کے جنت سے نکال دیا تھا، ایسے تمہارا حال نہ ہو جائے۔ سیاہ کو سبق تعجب ہوا مجھے کہ سیاہ کو پہلے تو لباس کا تذکرہ کیا اور ساتھ میں فوراً کہا اگر تمہارا لباس اتر رہا ہے، اگر تم بے حیائی کے لباس پہن رہے ہو تو سمجھ لینا تم شیطان کے پھندے میں جا رہے ہو۔ آج کا دور شیطانی دور ہے اور یورپین کلچر کا دور ہے، اور یورپین کلچر جو ہے وہ شیطانی کلچر ہے، تو اس کا نتیجہ اس وقت ہماری مسلمان مرد، عورتیں، خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک ایسا لباس استعمال کیے ہوئے ہیں جس لباس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھائے ہوئے ہیں۔ بلکہ بہت سارے مسلمان بھائیوں کو تو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں کوئی لباس ہی نہیں ہے، جیسا مرضی ویسے کپڑے پہنو۔ دوسرے لفظ میں گویا وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ گویا ہمارے نبی نے لباس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، یہ سراسر جہالت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب اللباس باقاعدہ چپٹر آتا ہے، فقہ کی کتابوں میں لباس کے بہت مسائل بیان ہوتے ہیں، اس کے حلال و حرام کی حدود طے کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ شان فرما رہے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ پھر آگے قرآن نے اس لباس کے فوائد بیان فرمائے، اس لباس کے مقاصد بیان فرمائے۔ اسی لیے جب کوئی مسلمان پوچھتا ہے کہ صاحب اسلام میں لباس کون سا ہے، تو اس میں کبھی کبھی مسلمانوں کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ کبھی ہمارے علماء کو بھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس غلط فہمی کو سمجھنا چاہیے کہ صاحب اسلام نے لباس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ دراصل جب حکم دیا جاتا ہے تو اس حکم دینے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ایسا لباس پہن لینا، فلاں قسم کا کرتا پہن لینا، فلاں قسم کا پاجامہ اختیار کرنا، فلاں قسم کا ڈریس اختیار کر لینا۔ اللہ کے نبی ایسا حکم دے سکتے تھے، مگر اللہ کے نبی نے یہ حکم نہیں دیا۔ کیوں یہ حکم نہیں دیا؟ اس لیے کہ اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلاں قسم کا لباس پہن لینا، اور وہ فلاں قسم کا لباس جو ہے وہ یا تو گرمی کے علاقوں کے مناسب ہوتا یا سردی کے علاقوں کے مناسب ہوتا۔ ظاہر ہے اگر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہ گرمیوں کا علاقہ تھا، وہاں جب لباس آپ ارشاد فرماتے تو وہاں کے موسم کی رعایت کرتے ہوئے فرماتے کہ ڈھیلا سا لباس اختیار کرنا، زیادہ گرم لباس اختیار مت کرنا۔ تو سردیوں والے تو بیچارے مارے جاتے پھر، کیونکہ ادھر سے اللہ کے نبی نے وہ لباس طے کر دیا ہے جو لباس گرمیوں کے ملکوں میں چلنے والا ہے۔ سردیوں میں تو چلے کلام میں لوگ ٹھٹر جاتے، اور اس سے باہر اگر نکل آتے تو گویا اللہ کے نبی کے حکم سے باہر نکل آئیں گے۔ اور اگر سردیوں کے ملکوں کی رعایت کرتے ہوئے لباس فرماتے، مثلا کشمیریوں کو اگر لباس دینا ہوتا تو فرماتے تم فیرن بھی پہن لینا اور دراز بھی پہن لینا اور بنیانے بھی پہن لینا۔ تو عرب کے لوگ تو مارے جاتے، وہ تو پہن ہی نہیں سکتے تھے اس کو سخت ترین گرمیوں میں۔ جہاں 50 ڈگری گرمی ہوگی وہاں فیرن اور اندر کی بنیانوں کا کیا حال، اور جہاں مائنس ڈگری چل رہی ہوگی وہاں وہ سردیوں کے، وہاں وہ گرم علاقوں کے پتلے پتلے کپڑے وہ کیسے یہاں استعمال کر پاتے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم یہ نہیں دیا فلاں قسم کا لباس پہنو۔ حکم دینے کا طریقہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری مثال میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہتا ہے جناب میرا چیک اپ کریں، یا حکیم کے پاس وہ نبض دیکھتا ہے اور چیک اپ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے فلانی تکلیف ہے، یہ آپ کی دوائیاں ہیں اور پرہیز بھی ہے۔ پرہیز بتانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ پرہیز بتانے کا یہ ہے کہ ڈاکٹر یا حکیم یہ کہے گا فلانی غذائیں کھانا، اس کے علاوہ کوئی غذا مت کھانا، تو اس کا مطلب یہ کہ باقی ساری غذائیں اس نے بین کر دی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے فلانی غذا مت کھانا، باقی سب کچھ کھانا۔ تو یا تو بین ہونے والی غذاؤں کو وہ متعین کر دیتا ہے، اور یا پھر کھانے والی غذاؤں کو طے کر دیتا ہے کہ جناب تم فلاں غذا کھا سکتے ہو، اس کے علاوہ باقی ساری بند کر دی گئی۔ تو جو چیزیں اس نے طے کر دی وہی کھانی پڑیں گی۔ اور کبھی وہ یہ کہے گا کہ فلانی غذا مت کھانا، باقی سب کچھ کھا سکتے ہو۔ مثلا راجما دال کھیزنے کی، اولوتے کھیزنے کے، گرم چیزیں کھیز، باقی کو سو رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے مثلا چھاتی خراب ہو گئی، چھاتی کمزور ہے، دمن ٹھنڈ تریش چیزنے، زومو درد کھیزنے، لیوم تریش ہے، باقی کا سو رہی ہے۔ تو کبھی علاج ایسے، پرہیز ایسے بتایا جاتا ہے اور کبھی پرہیز ویسے بتایا جاتا ہے، دونوں طریقے رائج ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب حکم دیتے تھے تو کبھی تو طے کر دیتے تھے یہ کام اس طرح سے کرو، مثلا نماز اس طرح سے پڑھو، روزہ اس طرح سے ادا کرو، زکوٰۃ اس طرح سے ادا کرو، فلاں مال میں زکوٰۃ اتنی دینی ہے۔ لباس کے باب میں جب حکم دینا تھا تو یہ نہیں فرمایا فلاں قسم کا لباس پہنو، یہ نہیں فرمایا۔
اس کی بنا پر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اسلام نے کوئی لباس ہی طے نہیں کیا، حالانکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی دین اسلام نے لباس کے متعلق جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں وہ تفصیلات قرآن کریم کی پہلی اس آیت میں ہے۔ یا بنی آدم، اے نسل انسانی، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اس لباس کا پہلا کام یہ ہے تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپائے گا۔ یواری سوآتکم، وہ جگہیں جن جگہوں کا نام لینا بھی مشکل، وہ جگہ جن کی طرف دیکھنا بھی آدمی کو مشکل، بشرطیکہ با حیا ہو۔ اگر بے حیا ہوگا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بے حیا انسانوں کے اندر ہے، شرم انسانوں کے اندر ہے، اعضاء کو چھپانا انسانوں کا مزاج ہے، جانوروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ نے ویسے نظام یہ بنایا ہے کہ جانوروں کے سیکچول اعضاء کو بھی اللہ نے کور لگا دیا ہے، ان کو بھی کھلا نہیں رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز ہے ہی ایسی جس کو چھپا کر رکھا جانا چاہیے۔ اور فیمیل جتنے جانور ہوتے ہیں، فیمیل، ان فیمیل جانوروں کے سیکچول اعضاء پر بھی اللہ تعالیٰ پردہ رکھتے ہیں، چاہے لوٹلیشس چاہے پردہ تھا۔ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا سیکچول اعضاء جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوں گے۔ تو انسانوں کے اندر شرم ہوتی ہے، اگر جب تک انسانوں کے اندر شرم ہے وہ ان اعضاء کو چھپانا چاہتا ہے، تو قرآن کریم نے بتایا لباس کا پہلا مقصد ہے تم اپنے سوآت کو چھپاؤ گے۔ سوآت کا مطلب ہوتا ہے شرم کی جگہیں، وہ شرم کی جگہ کو چھپانا اس لباس کا پہلا مقصد ہے۔ اب یہ میٹر لگے گا، جو لباس انسان کے شرم کے اعضاء کو نہ چھپا سکے وہ غیر اسلامی لباس ہوگا، اور جو لباس انسان کے اعضاء کو چھپا سکے گا وہ اسلامی لباس ہوگا۔ چھپانے والا لباس جو ہے وہ دو کام کرتا ہے، ایک تو یہ کہ انسان کی کھال دوسرے کو نظر نہیں آتی، اور دوسرے انسان کے باڈی کا حجم، یہ موٹائی اور لمبائی چوڑائی یہ دوسروں کو پتہ نہیں چلتی۔ اوپر سے جب لباس ہوگا تو یہ نہیں معلوم ہے کہ اندر کا عضو جو ہے یہ کتنا موٹا ہے اور کتنا پتلا ہے، اور یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اندر کا کلر کیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لباس میں یہ دونوں مقصد پورے ہو جائیں گے، نہ اندر کا کلر پتہ چلے اور نہ اندر کے باڈی کا حجم پتہ چلے کہ باڈی کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے، وہ لباس صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے اتنا پتلا لباس پہنا کہ اندر کے اعضاء نظر آنے لگے تو یہ غیر اسلامی لباس ہوگا، اور اگر اتنا ٹائٹ لباس پہنا جسے پتہ چلنے لگے کہ صاحب ران کتنی ہے اور ران کے درمیان کا پورشن کہاں پر ہے اور وہ کس طرح سے ہے، تو وہ غیر اسلامی لباس ہوگا۔ کیونکہ قرآن کریم نے جو پہلی قید لگائی ہے وہ یہ لگائی کہ لباس کا مقصد ہے تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپانا۔ اب اگر اتنا ٹائٹ لباس کسی نے پہنا ہے، جس ٹائٹ لباس کے پہننے کے بعد بھی، کہ لباس ہونے کے باوجود بھی دوسرے انسانوں کو پتہ چلتا ہے ران کتنی موٹی ہے اور رانوں کے اوپر درمیان کا حصہ کتنا ہے، اور دوسروں کو نظر بھی آ رہا ہے اور سرینے بھی نظر آ رہی ہیں، تو یہ علامت ہوگی کہ یہ غیر اسلامی لباس ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے لباس کا جو پہلا مقصد بیان کیا تھا وہ مقصد اس لباس میں فوت ہو گیا۔ بس یہ میٹر جب لگاتے ہیں آج کے سیکنڈ ٹائٹوں کو، تو تمام یہ سیکنڈ ٹائٹیں جو یورپین قوموں کا کلچر ہے وہ غیر اسلامی لباس، یہ صحت کے لیے بھی انتہا زیادہ مضر ہے۔ خصوصاً نوجوان جب جوانی میں، یہ جب ٹین ایج میں لڑکے ہوتے ہیں، اس وقت اس کا جسم جو ہے وہ ابھرتا ہوا ہوتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اس کے جسم کے ہر اعضاء کے اندر طاقت آنے لگتی ہے۔ جب یہ 12 گھنٹے تک یا 24 گھنٹے تک ترپال سے اس حصے کو باندھ کر کے رکھے گا، یہ سیکنڈ ٹائٹنگ جو ہیں یہ تو صرف ترپال ہی ہوتا ہے، تو ترپال سے جب باندھ کر کے رکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کر کے اس طرح کے انسان کے نامرد ہونے کے خطرے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو باندھ کر کے رکھا ہے۔ تو اس کو کھلا رکھنا تھا تاکہ وہ نشو و نما پا سکے، وہ پھیل سکے، وہ بڑھ سکے، لیکن جب ہم نے اس کو ٹائٹ کر کے رکھا ہے تو اس کے معنی خطرہ اس بات کا کہ آگے چل کر یہ سیکنڈ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جب باڈی کو ہوا نہیں لگے گی تو طرح طرح کی بیماریوں میں، اور اسی طرح سے نامرد ہونے کے خطرے ہیں، اور جو سیکچول اعضاء ہیں جتنی ان کے نشو و نما ہونی چاہیے اور نشو و نما نہیں ہوتی ہے۔ نبیوں میں سے کسی نبی نے ایسا لباس نہیں پہنا جو انسان کے جسم کو ٹائٹ کر کے دوسروں کو دکھا سکے۔ تمام نبیوں کا لباس ایک ہی قسم کا تھا، ڈھیلا ڈھالا مہذب لباس تمام نبیوں کا لباس تھا۔ لباس کے اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا میٹر پہلی چیز یہی ہے کہ جو ہی یہ میٹر لگا کر دیکھتے ہیں تو فوراً آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ غیر اسلامی لباس۔ لہٰذا آج کے زمانے میں یہ جو پھیل گئے ہیں لباس سیکنڈ ٹائٹ کے، اور یہ جو شرٹیں آ گئی ہیں اور ان شرٹوں پر یہ جو لکھا جاتا ہے کہ اس میں طرح طرح کے فوش جملے بھی لکھے جائیں گے، اور آگے تو اس سے بھی زیادہ فوش جملے آنے والے ہیں۔ اس میں تو کھلم کھلا لکھا ہوا ہوگا، کہیں پیچھے سے لکھا ہوا ہوگا میں آپ کے انتظار میں ہوں، کہیں سامنے لکھا ہوگا میں فری ہوں، کہیں اچھا کہیں لکھا ہوگا میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں۔ یہ دراصل
दुनिया की कुछ कौमों का गोल ये है कि मुसलमानों के अंदर फहाशी फैल जाए और ये आवारा हो जाएं और ये ज़िनाकारियों में डूब जाएं, और उसके बाद फिर इनका जब हया ख़त्म हो जाएगी, जब ज़िनाकारी इनके अंदर आम हो जाएगी, जब इनके अंदर इफ़्फ़त बाकी नहीं रहेगी, इसके बाद इनकी नमाजों में भी क़ुव्वत नहीं रहेगी, इनकी दुआओं में जान नहीं रहेगी, अपने दीन से उनके अंदर नफरत पैदा हो जाएंगे, फिर जो मर्जी सो कर सकते हैं। तो ये लिबास जो है ये दरअसल फहाशी फैलाने की मुहिम है और सारी दुनिया में मुहिम, और उसमें एडवर्टाइजिंग का अलग काम है, फिल्मों का अलग काम है, क्रिकेटरों का अलग काम है, कंपनियों की अलग मेहनत है, और साथ में दुकानदारों का अपना पैसा कमाने से गरज है, चाहे बाद में मुसलमान नस्ल का कुछ भी हो जाए। तो बहरहाल जब ये तय करना हो कि लिबास इस्लामी कौन सा है, तो हर वो लिबास गैर इस्लामी होगा जो लिबास इंसान के बदन के आज़ा को नुमायाँ करके दिखाए। लिहाजा औरतें टाइट लिबास पहने वो भी गैर इस्लामी, और मर्द टाइट लिबास पहने वो भी गैर इस्लामी। और अगर ज़रा से गहराई के साथ गौर करके देखें तो स्टार्ट यहाँ से कराया गया। क्या? पहले कुर्ता को ख़त्म करके शर्ट लाई गई, फिर वो जो शर्ट लाई गई तो पहले उसको वो शर्ट जो है वो इंसान के बदन के नीचे तक हुआ करती थी, उसके बाद आगे चलकर कुछ अरसे के बाद उस शर्ट को थोड़ा और तंग किया गया, तंग करने के बाद फिर उसको पतलून के अंदर फंसाया गया, अंदर फंसाने के बाद फिर कहा पतलून को बाहर करेंगे, शर्ट को अंदर करेंगे, ताकि वो आज़ा जो सेक्सुअल आज़ा जिन्हें कहते हैं वो अच्छी तरह से दूसरों को नज़र आने चाहिए, हर वक्त नज़रों के सामने रहने चाहिए। औरतों को हर वक्त वो आज़ा नज़रों में रहने चाहिए और मर्दों को औरतों के आज़ा नज़रों में। उसके बाद फिर उस शर्ट को तंग करते करते अब इतना कम कर दिया गया कि वो नाव से ऊपर हो गई है, चुनांचे सारे लड़के, और आगे चलकर आप कहा अब शर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो इनरें पहना दो इनको। और लड़के समझते हैं कि साहब अगर हम इनर नहीं पहनेंगे, अगर हम वो जो अंडर शर्ट हुआ करती थी अगर वो नहीं पहनेंगे तो हम बैकवर्ड हो जाएंगे। और उनके ऊपर भी तरह तरह के जुमले लाए गए, कहीं उन पर क्रिकेटरों की शक्लें होती हैं, कभी जानवरों की शक्लें होती हैं, कभी उस पर जुमले लिखे हुए होते हैं, हमारा दुकानदार कंपनियों से माल लेता है, हमारे नौजवानों को बेचता है, वो ये नहीं समझता है कि मैं इनको जहर खिला रहा हूँ, उसको अपने पैसों से गरज है। ये सारा गैर इस्लामी कल्चर है। इस्लाम में इस कल्चर की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लिबास के बारे में कुरान करीम ने पहला जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया था, उस पहले लफ्ज़ ने इन तमाम एक ऐसा मीटर दे दिया, ये तमाम चीज़ें गैर इस्लामी हो गई। उसके बाद आगे जब सवाल आता है अगला कोई जुमला जिससे पता चल जाए कि गैर इस्लामी लिबास कौन सा है, तो गैर इस्लामी लिबास के लिए दूसरा जुमला वो हदीस से निकाला गया है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी दूसरी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं के साथ जाए। चुनांचे वो तमाम लिबास जो यूरोपियन कल्चर से निकले हुए हैं, जो फिल्म स्टारों के हैं, जो क्रिकेटरों के हैं, वो लिबास पहनना गैर इस्लामी लिबास है। इसलिए कि गोया ये मुसलमान ये कहता है मुझे पसंद है उनकी तहजीब, मुझे पसंद है उनका कल्चर। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमा रहे हैं अगर तुम्हें उनकी चीज़ पसंद आ रही है तो उन्हीं के साथ चले। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं के साथ चला जाए। वो नौजवान जो ये चाहता है मैं फ़लाने हीरो की तरह बनूंगा, जो नौजवान ये चाहता है मैं फ़लाने क्रिकेटर की तरह बनूंगा, जो लड़की ये चाहती है मैं फलानी हीरोइन की तरह बनूंगी, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिनको किसी कौम की मुशाबहत पसंद आ रही है वो उन्हीं के साथ जाए, मेरे साथ वो नहीं आएंगे। ईमान की रमक अगर भी हो, जरा भी रमक अगर होगी तो ईमान वाला कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है क्या साहब कि मैं उस इंसान को पसंद करूंगा जो इंसान मेरे नबी का दुश्मन है, मैं उस इंसान का कल्चर पसंद करूंगा जो मेरे नबी का दुश्मन है, जो मेरे दीन का दुश्मन है। उम्मत मुस्लिमा की इस वक्त की जो हालत है वो ये है कि ज़ुबान से कहेंगे या अल्लाह यहूद और नसारा पर लानत, मगर तहजीब हम उनके गले लगाएंगे, लिबास हम उन्हीं का पहनेंगे, ज़ुबान हम उन्हीं की बोलेंगे, एक्शन हम उन्हीं के करेंगे, लानतें उन पर उतरती रहेंगी। अल्लाह ताला शानो उन पर कहाँ लानत वापस मुसलमानों पर उतार सकते हैं कि ज़बानों पर जिन कौमों को तुम लानतें कर रहे हो, जिस्म तो तुम्हारे उन्हीं के पीछे चल रहे हैं, फिक्र तो तुम्हारा उन्हीं के पीछे चल रहा है, तहजीब तो तुम्हारे उनको उन्हीं के अपना। या अल्लाह हम अपने नबी के बड़े वफादार हैं मगर लफ्ज़ों में वफादार है, अमलन हम वफा करने के लिए तैयार नहीं। उनका लिबास हमें पसंद नहीं, उनकी शक्ल हमें पसंद नहीं, उनका अमामा हमें पसंद नहीं है, उनकी तहजीब हमें पसंद नहीं, पसंद है किसी और की तहजीब, मगर लफ्ज़ों में हम कुर्बान है नबी पर। अल्लाह ताला शानों के ये लफ्ज़ों के धोखे न पसंद हैं न कबूल हैं, और न इन लफ्ज़ों के धोखों पर अल्लाह ताला शानों कभी राज़ी हो सकते हैं कि वो जानते हैं कि ये सिर्फ ज़बान के दावे हैं, हकीकतन न इनके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत है, न इनके दिमाग में मेरे नबी का ताल्लुक है, न इनके जिस्म पर, न इनके घरों में, न इनके कारोबारों में, न इनके बिजनेसों में, न इनके फंक्शनों में, कहीं मेरे नबी के कोई सुन्नत इनके पास नहीं है। लफ्ज़ों में बने हैं आशिक रसूल। ये लफ्ज़ों के आशिक रसूल अल्लाह को कबूल नहीं है।
لباس کے متعلق پہلا قانون یہ ہے، ہر وہ لباس غیر اسلامی لباس ہے جو انسان کے اعضاء کو نہ چھپا سکے، اور وہ لباس جو انسان کے اعضاء کو نمایاں کر کے دکھائے، جیسے عورتیں ٹائٹ لباس پہنتی ہیں چھاتیاں دوسروں کو نظر آئیں، مرد جو ہیں وہ سیکنڈ ٹائٹ پہنیں گے تاکہ رانے دوسروں کو نظر آئے، اور ران کے درمیان کا جو خاص حصہ ہے وہ دوسروں کو نظر آ جائے، تو یہ غیر اسلامی لباس ہے، کیونکہ قرآن کا پہلا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اور لباس کے لیے دوسرا فارمولہ جو ہے وہ یہ کہ ہر وہ لباس غیر اسلامی لباس ہے جس میں دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی جائے۔ اگر کسی مسلمان سے کہا جائے گا کہ صاحب اگر تم پیشانی پر ٹیکا کرو گے اس میں کیا فرق پڑے گا، کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، ٹیکا کرنا جو ہے وہ دوسری قوم کی نشانی ہے، ہم وہ ٹیکا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک انسان پورے جسم میں دوسری قوم کا لباس پہنے ہوئے ہے، اس میں وہ شرماتا نہیں ہے، صرف ذرا سا ٹیکا کرتے ہوئے گھبرا جاتا ہے۔ جیسے یہ ٹیکا کرنا دوسری قوم کی نشانی ہے اور وہ ہم اختیار نہیں کر سکتے، جیسے سلیب دوسری قوم کی نشانی ہے وہ ہم، اسی طرح سے ہاتھ میں جب دھاگے باندھے جاتے ہیں، یہ دھاگا باندھنا بھی دوسری قوم کی نشانی ہے، تو یہ دھاگا باندھنا بھی اسی طرح سے غیر اسلامی ہے، یہ ٹیکا لگانا بھی غیر اسلامی ہے، ایسے لباس بھی غیر اسلامی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں کے ساتھ چلا جائے۔ اور تیسرا فارمولہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو حدیثوں میں موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے اور لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ اس وقت ہماری سوسائٹی میں مسلمان بڑے فخر کے ساتھ سمجھتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو سیکنڈ ٹائٹ پہنائیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو شرٹیں پہنائیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو ستھنے پہنائیں گے اور ہم اس کے لیے ترقی کریں گے۔ میرے بھائیوں یہ ترقی نہیں ہے، تنزل ہے کہ قوم جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے ہمیں کیا چیز اختیار کرنی چاہیے، کیا چیز اختیار نہیں کرنی۔ والدین اگر خود مرد عورتوں جیسا لباس نہیں اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہیں پہن رہے ہیں، گھر کے اندر بیوی نے اگر شوہر کا لباس نہیں پہنا اور شوہر نے بیوی کا لباس نہیں پہنا مگر اپنی بیٹی کو وہ سیکنڈ ٹائٹ پہنا رہی ہیں، پتلون پہنا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے لعنت اس نے منگوا لی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے اور لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ وہ عورتیں جو اپنی بیٹیوں کو سیکنڈ ٹائٹیں اور پتلونیں پہنا رہی ہیں یعنی مردوں کا لباس پہنوا رہی ہیں، اور تو وہ مردوں کے لیے بھی حرام، تو جو مردوں کے لیے حرام اس کو ہم فخر کے ساتھ عورتوں کو پہنا رہے ہیں تو دو جرم ہو گئے۔ ایک تو وہ والا لباس ہے جو مردوں کے لیے بھی جائز نہیں تھا، اور دوسرا وہ مردوں کے لیے جو مخصوص تھا تو عورت کو ہم نے وہی لباس پہنایا، عورت کو وہی لباس پہنا، اس لیے عورتوں کا پکیں لگانا، عورتوں کے شرٹیں پہنا، عورتوں کے پتلونیں پہنا، عورتوں کے گولا بوٹ لگانا، یہ تمام غیر اسلامی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے مرد عورتیں نہ بنے اور عورتیں مرد نہ بنے۔ اسی بنا پر مسئلہ یہ کہ اگر کوئی مرد لمبے بال رکھے گا اور عورتوں کی ذرا سے وہ وہاں باندھے گا تو اس پر لعنت آ جاتی ہے، کیونکہ اس نے عورتوں کی شکل اختیار کر دی ہے، اور اسی وجہ سے مردوں کے لیے داڑھی کو موڑنا حرام کر دیا گا کیونکہ اس میں عورتوں کی مشابہت آ جاتی ہے۔ اللہ نے مرد کو مرد بنایا، عورتوں کو عورتیں بنایا، اسی لیے کتابوں حدیثی کتابوں میں کتاب اللباس کے ذیل میں داڑھی کا بیان بھی آتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں جہاں لباس کا چپٹر ہے اس لباس کے چپٹر میں داڑھی کا تذکرہ بھی آیا، کیونکہ بدن سجانے کی چیز ہے۔ لباس کے سلسلے میں ایک اہم ترین اصول یہ بتایا گیا مرد عورتوں جیسے لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے۔ اس لیے وہ دکاندار کہ جو عورتوں کو وہ چیزیں بیچتے ہیں جو مردوں کے استعمال کرنے کی ہیں، اور وہ خریدار جو عورتوں لڑکیوں کے لیے وہ چیزیں خرید رہے ہیں جو اصل میں مردوں کے لیے ہیں، اور وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو وہ لباس پہنا رہے ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، یہ تمام اسلامی اصولوں کے مطابق مجرم ہیں۔ لباس کے سلسلے میں چوتھا اصول یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعدد حدیثوں میں صاف صاف فرمایا کہ ٹخنوں کے نیچے کوئی کپڑا نہیں آنا چاہیے، چاہے ٹخنوں کے نیچے کرتا آئے، چاہے ٹخنوں کے نیچے پاجامہ آئے، چاہے ٹخنوں کے نیچے تہبند آئے، چاہے ٹخنوں کے نیچے کوئی اور چیز، جو بھی چیز ٹخنوں کے نیچے جائے گی، آپ نے کہیں حدیث میں فرمایا کہ ٹخنوں کے نیچے جو حصہ جائے گا وہ جہنم میں۔ کہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شان اس انسان کی طرف نظر بھی نہیں کرتے ہیں جو انسان ٹخنوں کے نیچے ازار رکھتا ہے۔ والمسبل ازارہ، اللہ تعالیٰ شان شب برات میں جن چند انسانوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہے جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کر کے رکھتا ہے۔ جب ہم مسلمانوں سے کہتے تھے ٹخنوں سے نیچے کپڑے مت رکھو تو بہت سارے مسلمان مذاق اڑاتے تھے، بہت سارے مسلمان اس کو نفرت کے ساتھ سنتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی کہتا تھا یہ کبر والوں کے لیے، ہمارے دل میں کبر نہیں ہے، وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں ہمارے اندر کبر نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی ماننا نہیں ہے، سوٹ نہیں کر رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات، ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، اس لیے طرح طرح کی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو نکال لیتے تھے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے یہ
کتنا المیہ ہے امت مسلمہ کے لیے. وہ مسلمان جو نبی کے کہنے پر اپنے ٹخنے سے اوپر کپڑا کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کیپریاں پہنتے ہیں، اور آج فیشن کی بنا پر وہ کپڑے اوپر کر کے رکھتے ہیں، وہاں شرم نہیں آ رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ شانہ جب میرے نبی نے کہا تھا تو تمہیں پسند نہیں آیا، اور جب انگریزوں نے یہ سسٹم شروع کر دیا، جب فلم والوں نے یہ سسٹم شروع کیا، تمہیں پسند آ رہا ہے، تم ان کے امتی ہو یا میرے نبی کی امتی ہو. میرے بھائیو، امت مسلمہ کی حالت وہ ہے کہ خدا کا غضب نازل ہو جانا چاہیے، پر اللہ تعالیٰ اب بھی روکے ہوئے ہیں کہ تمہیں جب میرے نبی کی بات تمہارے سامنے آئی تھی، وہ تو سوٹ نہیں کر رہی تھی، اس کا تو تم مذاق اڑاتے تھے، اس کو تو تم نفرت کے ساتھ دیکھتے تھے، اور تم تانے دیتے تھے، چھوڑ یازار ویل، یہ تانا دیتے تھے ان کو، کیونکہ میرے نبی کا عمل تھا وہ تو تمہیں قبول نہیں ہے. اور جب انگریزوں نے یہ عمل شروع کیا، اب جب فیشن میں آ گیا، تو سارے لڑکے جو ہیں وہ اوپر سے وہ سیکنڈ ٹائٹ اوپر چڑھتی نہیں ہے، اور زبردستی اوپر کھینچ کر کے رکھتے ہیں، اور دوسری کھینچ کر کے رکھتے ہیں، اور پھر کیپریاں پہن کر کے رکھتے ہیں، اور یہاں تک لگا کر اب کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اب ان کو کوئی تانا نہیں دیتا ہے. وہ مسلمان جو ٹخنوں سے اوپر ازار رکھنے والے کو تانا دے رہا تھا، وہ مسلمان اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. چنانچہ کالجوں میں یہی صورتحال ہے، دفتروں میں یہی صورتحال ہے کہ اگر لڑکا جو ہے وہ فیشن کی بنیاد پر کپڑا اوپر کر کے آیا، بہت اچھا ہے، اور اگر سنت کی بنیاد پر کپڑا اوپر کر کے آیا، نفرت کر کے دیکھیں گے. میرے بھائیوں، یہ وہ صورتحال ہے جس صورتحال کے بنا پر خدا کی طرف سے غضب نازل ہو جانا چاہیے، مگر نہیں معلوم ہے اللہ کس بندے کی وجہ سے، کس طبقے کی وجہ سے اپنے غضب کو روکے ہوئے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی میں کبھی بھی ننگے سر نہیں رہے. ننگے سر رہنے کا سارا سلسلہ یورپ سے آیا ہوا ہے. جب دنیا میں اسلامی تہذیب غالب تھی، اس وقت جو دین سے دور افراد تھے وہ بھی ننگے سر نہیں رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ واسرائے بھی ٹوپیاں پہنا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو حکمران تھے، حکمران وہ بھی امامہ باندھا کرتے تھے. چونکہ تمام مغل حکمرانوں کی شکلیں دیکھو، ہر ایک کے سر پر امامہ باندھا ہوا ہے. اب یہ شاہانہ امامے ہیں، ان پر تاج بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن امامہ ہوا کرتا تھا، ننگے سر کوئی نہیں تھا. یہاں کشمیر میں جتنے مسلمان حکمران گزرے ہیں، سلطان زین العابدین بادشاہ، سلطان قطب الدین، سلطان علاء الدین، سلطان سکندر شاہ، سلطان حیدر شاہ، سلطان، جتنے سلاطین گزرے ہیں تمام مسلمان تھے، تمام امامہ باندھنے والے تھے، کیونکہ اسلامی تہذیب غالب تھی. اور جب یورپین کلچر آ گیا اور وہ یورپ کی ظالم قوموں نے جب بر صغیر پر قبضہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر اپنے زبردستی سے اپنا کلچر یہاں پھیلایا، اس کے بعد یہ مردوں کے ننگے سر رہنے کا اور عورتوں کے ننگے سر رہنے کا سلسلہ شروع ہوا. یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان یہ کہنے لگے کہ اسلام اس میں اسلام میں کئی امامہ ہے ہی نہیں. جو چیزیں حدیثوں میں صراحت کے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اسی کا انکار ہونے لگا. اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں ایک نماز بھی ننگے سر نہیں پڑھی ہے. اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں ایک نماز بھی ننگے سر نہیں پڑھائی ہے. خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی کوئی نماز ننگے سر نہیں پڑھائی ہے. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں توئب کا چاہیے، اچھا کن تذکر کے بخاری میں حدیثوں میں موجود ہے، ترمذی میں حدیثیں موجود ہیں، بلکہ بخاری میں ایک حدیثوں کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں ثلاثی حدیث. عوام کے مجمع میں یہ سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ثلاثی حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں حدیث نقل کرنے والا امام جب سند بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے یہ حدیث فلانے محدث نے بیان کی، اس نے یہ حدیث فلانے محدث سے سنی، اس نے یہ حدیث فلانے صحابی سے سنی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی مکی ابن ابراہیم نے، اور مکی ابن ابراہیم نے یہ حدیث سنی ہے یزید ابن ابی عبید سے، اور یزید ابن عبید نے یہ حدیث سنی ہے مثلا سلمہ ابن اقوا سے، اور سلمہ ابن اقوا نے یہ حدیث سنی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو امام بخاری اور حضور نبی علیہ السلام کے زمان 3 آدمی آ گئے، اس کو کہتے ہیں ثلاثی حدیث. اس میں بہت کم واسطے آ گئے، صرف 3 آدمی بیچ میں ہیں. امام بخاری 3 آدمی کے بعد حضور تک پہنچ گئے. امام بخاری بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں 22 حدیثیں میرے پاس ایسی ہیں کہ جس میں میرے اور حضور کے پاس صرف 3 آدمی بیچ میں آئے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اونچا درجہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث بیان کرتے وہ کہتے ہیں میرے اور حضور کے بعد تو 2 ہی آدمی بیچ میں ہیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے مسند امام اعظم، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عطا نے، اور عطا نے حدیث نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفید ٹوپی ہوا کرتی تھی. ہمارا مسلمان کہتا ہے ٹوپی کہتا ہے. اور غضب کی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان ٹوپی پہنے گا تو الرجی ہو جائے گی، اور اگر اس نے پک لگائی تو سارے کہیں گے واہ واہ کیسا جوکس.
تو جو انگریزوں کا لباس سر پر آیا تو خوشی محسوس ہوئی، اور نبی کا لباس سر پر آیا تو الرجی ہو گئی۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ کفر کے جراثیم، نفاق کے جراثیم اندر آ چکے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ صاحب نبی کے نام پر اگر کسی شخص نے سنت کے احساس کے ساتھ اگر سر پر کوئی کپڑا رکھا تھا تو مجھے الرجی کیوں ہو گئی؟ اور اسی لڑکے نے جب پک لگائی، پک بھی تو ٹوپی ہے، اس میں صرف آگے کو لنٹر نکلا ہوا ہوتا ہے، باقی وہ ٹوپی ہوتی ہے، تو صرف لنٹر آگے کو نکلا ہوا ہے، اور کبھی وہ لنٹر پیچھے کو بھی کر دیتے ہیں، تو پیچھے کو کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو بھی برا نہیں لگتا ہے۔ آدمی کو سمجھنا چاہیے مجھے کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، کہ ہاں انفیکشن ہی ہے، نبی کے سنتوں سے نفرت کا انفیکشن ہے۔ اسی لیے سفید لباس اگر پسند نہیں آ رہا ہے، سنت کا لباس اگر پسند نہیں آ رہا ہے، اور کسی اور نے اگر پہنا ہے تو آپ کو الرجی ہو رہی ہے، تو علامت اس بات کی ہے کہ آپ کو خطرناک انفیکشن اندر ہو چکا ہے۔ آپ اپنا علاج کرو، آپ اس سے بحث کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی ننگے سر نہیں رہے، محدثین کبھی کوئی محدث ننگے سر نہیں رہا، کوئی فقیہ ننگے سر نہیں رہا، کوئی ولی ننگے سر نہیں تھا۔ یہ آج کے زمانے کا یورپین کلچر ہے کہ صاحب ہم تمہارے مردوں کی ٹوپیاں اتاریں گے، تمہارے امامے ہم ختم کر دیں گے، تمہارے عورتوں کے سروں سے ساڑیاں ہم اتار دیں گے، چاہے مسلمان فخر کے ساتھ لڑکا بھی کہتا ہے میں ننگے سر، لڑکیاں بھی کہتی ہیں ننگے سر۔ اسلامی تہذیب میں ننگے سر رہنے کا کوئی تصور نہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ نماز جو ننگے سر پڑھی جا رہی ہے وہ مکروہ ہے، اور اگر کوئی آدمی ننگے سر رہنے کو بہتر سمجھ کر پھر نماز پڑھتا ہے تو مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں صاف صاف ہے، ہر فقہ کی کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی کوئی نماز ننگے سر ہو کر نہیں پڑھائی ہے، یہ طے ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ٹوپیوں کے حدیثوں میں موجود ہیں، ٹوپیاں ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کتاب اللباس میں، کتاب الجہاد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت ایک شہید وہ ہوگا کہ قیامت کے جب آئے گا تمام لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر اس کو دیکھنے لگیں گے، جب زیادہ بھیڑ ہو جائے گی تو کچھ لوگ آ کر اوپر سے دیکھنے لگیں گے، اور اوپر سے دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام جب یوں دیکھا تو سر کے سر ٹوپی گر گئی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب حدیث بیان کرتے ہیں اور ترمذی میں حدیث موجود ہے، تو سر پر ٹوپی تھی تبھی تو وہ گری ہے، اگر وہ ٹوپی نہ ہوتی تو گرتی کیسے؟ ترمذی میں حدیث موجود ہے کتاب اللباس کے اندر، حضرت رکانہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ رکانہ وہی ہے وہ جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ کشتی کی تھی، تو کشتی لڑنے والا رکانہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق ہی یہی ہے کہ ہم ٹوپی اور اوپر امامہ باندھتے ہیں، الفرق بیننا و بین المشرکین العمائم القلانس تحت العمائم، ٹوپیاں پہنیں گے اس پر امامہ باندھیں گے۔ اصل سنت جو ہے وہ سروں کے لیے امامہ باندھنا ہے اور ٹوپی سنت۔ علامہ ابن قیم بہت عظیم شان شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے زاد المعاد، اس زاد المعاد کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صرف امامہ باندھتے تھے، کبھی صرف ٹوپی استعمال فرماتے تھے، اور ٹوپی کبھی سفر میں ہوتی تھی تو اونچی ٹوپی ہوا کرتی تھی، اور وہ اونچی ٹوپی کبھی اپنے سامنے رکھتے تھے کہ سترے کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے، سامنے رکھتے تھے سترے کے طور پر۔ اس سے تو لگتا ہے کہ شاید حضور نے ٹوپی سامنے رکھی اور ننگے سر نماز پڑھائی ہوگی، لگتا یہ ہے، مگر ایسا نہیں تھا، ٹوپی سامنے رکھتے تھے، امامہ مبارک سر مبارک پر رکھتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی ننگے سر نماز نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے۔ ٹوپی ہمارا امتیاز ہے، امامہ ہمارے مسلمانوں کا شعار ہے، اس سے پہچانے جاتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ جیسے پک لگا کر لگتا ہے کہ یہ انگریزوں کا لڑکا ہوگا، اسی طرح سے ٹوپی اور امامہ لگا کر کے لگتا ہے یہ مسلمان لڑکا ہوگا۔ کتاب اللباس جہاں ہوتا ہے اس کتاب اللباس میں چونکہ شکل بیان کرنی ہوتی ہے انسان، تو اسی داڑھی کا تذکرہ بھی وہاں آتا ہے۔ لباس کے متعلق جو قرآن کریم کی آیت آئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ بھی بیان فرمایا یہ لباس تمہارے بدن کو سجائے گا بھی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے ایمان والو ہم نے تمہارے لباس اتارا جس سے تم اپنی شرم کی جگہوں کو چھپاؤ گے اور تم اپنے بدن کو سجا بھی سکو گے۔ اسی لیے حکم یہ ہے لباس بہت صاف شفاف پہننا چاہیے، اچھے سے اچھا لباس پہننا چاہیے۔ چانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، پھٹا پرانا اور میلا کچالا لباس تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم کو اللہ نے مالی گنجائش نہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت مالی گنجائش ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمت علی عبدی، اللہ تعالیٰ شان پسند کرتے ہیں جب اس نے اپنے بندے کو کوئی نعمت دی ہے اس کو استعمال کرے۔ چاہتے لباس کو صاف شفاف استعمال کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لباس کو دھونے کا حکم دیا، فرمایا جمعے کے دن ہر آدمی غسل کر کے آیا کرے، نیا لباس پہن کر کے آیا کرے، نیا لباس نہیں تو لباس دھو کر کے لایا کرے۔ حضور نبی علیہ السلام جس زمانے میں تھے اس زمانے میں سب سے زیادہ صفائی اور سب سے زیادہ پاک صاف رہنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس سے زیادہ صفائی کسی نے نہیں، کسی مذہب میں اتنی صفائی کا حکم نہیں، کسی مذہب اتنا مہذب ہونے کا حکم جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھا۔
خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، ہر وقت اپنے ساتھ آئینہ رکھتے تھے، کینچی اپنے ساتھ رکھتے تھے، سرما اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ہمارا نبی ہم کو موت نہیں بنانا چاہتا ہے، ہمارا نبی ہم کو بدن سجانے کا بھی حکم دیتا ہے، مگر سجانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگریزوں کی نقالی کریں، سجانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلم اسٹاروں کی نقالیاں کریں، ہیروئن کی نقالیں، فلاں سجانے کا مطلب ہے بدن سجاؤ مگر اس طرح جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کو سجایا تھا، تو صاف شفاف لباس۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے بہترین رنگ کون سا ہے؟ جواب آتا ہے سفید لباس۔ سفید لباس تو وہ ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اطلعنا رجل شدید بیاض الثیاب شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا سفید لباس پہن کر، سیاہ اس کے بال تھے، تو سفید لباس اور سیاہ اس کے بال، اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سخت قسم کا سفید لباس تھا، بہت سخت قسم کے کالے بال تھے، اور وہ ہم پہچانتے بھی نہیں تھے اسے، اور وہ کہیں دور سے سفر کرتا ہوا آیا یہ بھی نہیں لگتا تھا، اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، جس کے معنی یہ ہے کہ مدینے کا رہنے والا ہوگا، مگر ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اس کا مطلب یہ باہر کا آدمی ہے، تو سفر کے آثار بھی نہیں ہیں اور مدینے کا باشندہ بھی نہیں ہے، تو تعجب کے ساتھ ہم دیکھتے رہے۔ چنانچہ وہ آیا آگے، اور آگے آنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بیٹھا، اور سامنے آ کر بیٹھے اپنے گھٹنے اس نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ٹچ کر دیے، اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے، اس کا اس نے کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان، یا محمد مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے نبیوں کو مانو، قیامت کو مانو، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانو۔ جب حضور نے جواب دیا تو اس نے کہا صدقت، آپ نے صحیح جواب دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ہمارا بڑا تعجب ہے، یہ کون انسان آیا ہے جو حضور سے سوال کرتا ہے؟ زنتشی امتحان ہے وہاں حضور، یہ کون آدمی ہے؟ استاد کا کام ہوتا ہے، شاگرد سے پوچھتا ہے، اور جب شاگرد صحیح جواب دیتا ہے تو کہتا ہے ہاں شاباش صحیح جواب دیا تو نے۔ تو یہ اس طرح سے حضور کا سوال کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے صدق، یہ ہے کون؟ یہ اس نے فوراً سوال کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ مجھے بتائیے اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، یہ کہ تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، یہ اسلام ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح سے کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کے اندر نماز کا بہترین پیغام یہ ہے، نماز بہترین تربیت کی چیز ہے، وہی بتاتی ہے کہ جس طرح سے نماز میں اگر تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم باہر نکلو گے اور ہر جگہ پہنچو گے اور تمہارے اندر یہ احساس ہو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ اس نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے اخبرنی عن الساعہ، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، نہ تجھے پتا ہے قیامت کب آئے گی، نہ مجھے معلوم ہے قیامت کب آئے گی، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی پتا نہیں، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی پتا نہیں قیامت کب آئے گی، یہ اللہ نے اپنے پاس علم رکھا ہے۔ اس نے کہا فاخبرنی عن اشراطها، پھر قیامت کی کچھ علامتیں بتائیے، تو آپ نے جو علامتیں ارشاد فرمائیں ان سے فرمایا معمولی درجے کے لوگ عالی شان بلڈنگیں بنائیں گے، اور بدکاری اتنی زیادہ عام ہو جائے گی کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ وہاں جو لفظ ارشاد فرمایا وہ لفظ ہیں ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی، اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا، جس سے وہ پیدا ہوا ہے، جس سے وہ پیدا ہوا اسی کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ یہ سوالات اس نے کیے، سوالات کرنے کے بعد جو اس نے کہا جناب مجھے اجازت ہے، اجازت لے کر کے جب روانہ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا حضرت ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا کون تھا، کیونکہ ہم پہچانتے بھی نہیں تھے اس کو، یہ سفر کر کے بھی نہیں آیا، کیونکہ سفر کر کے آیا ہوتا تو پسینہ ہوتا، گرد و غبار ہوتا، سواری ساتھ نہیں ہوتی تو مسافر بھی نہیں لگتا ہے اور یہاں کا بھی نہیں لگتا تھا، ہم پہچانتے بھی نہیں تھے۔ آیا تھا وہ سفید لباس پہن کر، آیا تھا وہ کالے بالوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبرائیل، یہ تو جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارا دین تمہیں سکھانے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فوراً چھلانگ لگائی باہر، میں دیکھوں گا کہاں گیا یہ، وہ کہاں ملتے باہر، وہ تو تبھی تک انسان کی شکل میں آئے تھے جب اندر آئے تھے، باہر نکل گئے فرشتہ۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب سے بھی مروی ہے۔ تو وہاں وہ فرشتہ جو حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا وہ سفید لباس میں آیا۔
सफ़ेद लिबास सबसे बेहतरीन लिबास है, अफजल लिबास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने मुर्दों को सफ़ेद कपड़ों में लिबास दे, कफन दिया करो, खुद भी सफ़ेद कपड़े पहना करो। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर सफ़ेद ही लिबास इस्तेमाल फरमाया। इसलिए ये हमारे बहुत सारे तबलीग से वाबस्ता सर पर रुमाल लगाते हैं, ज़रूर लगाना चाहिए। तकन्ना नबी साहब के ना अल्लाह के नबी सर पर रुमाल बांधा करते थे। शमाइल तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हदीस की किताबों का नाम है शमाइल तिरमिज़ी, उसमें हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी साहब अपने सर पर रुमाल रखा करते थे। जिस तरह से अरब के इमामों को देखा होगा, खाने काबा के इमामों को सर पर रुमाल रखते हैं, यहाँ भी बहुत सारे बुजुर्गों को देखा होगा सर पर रुमाल रखते हैं। यह रुमाल रखना सुन्नत है। जब रुमाल रखना ही है तो सबसे अफजल ये है कि सफ़ेद लिबास, सफ़ेद में नूरानियत है, सफ़ेद में अनवारात आते हैं, सफ़ेद लिबास, सफ़ेद टोपियाँ। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने सिया अमामा भी बांधा है, लिहाजा सिया टोपी बांधना। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम जिस वक्त मक्का मुकरमा फतह करने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे तो सहाबा बयान करते हैं आपके सर मुबारक पर सिया अमामा बंधा हुआ था और तवाज़ो के साथ सर मुबारक नीचे झुका हुआ था। इसलिए सिया अमामा बांधना भी सुन्नत है और सिया सफ़ेद अमामा बांधना भी सुन्नत है। मैं लिबास की तफसील समझा रहा था मेरे भाइयों। लिबास के मुतालिक पहला उसूल ये है कि इंसान के जिस्म को छुपाए, ना रंग दूसरों को नज़र आए और ना साइज़, इंसान की बॉडी का साइज़ दूसरों को नज़र आए। ऐसा लिबास पहनना है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। ना मर्द टाइट लिबास पहने और ना औरतें टाइट लिबास पहने। ना मर्द इतना टाइट लिबास पहने कि रानें दूसरों को नज़र आएँ और ना औरतें इतना टाइट लिबास पहने कि छातियाँ दूसरों को महसूस होने लगे। मर्दों की रानें जब दूसरों को नज़र आती हैं औरतों को तो उनके जिनसी जज्बात भड़क जाते हैं और जब औरतों को छातियाँ नज़र आती हैं मर्दों को तो उनके जिनसी जज्बात भड़क जाते हैं। अल्लाह ताला शान इंसान की मिजाज से वाकिफ़ हैं। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु, हमने इस इंसान को पैदा किया, हम जानते हैं इसके दिल में क्या क्या ख्यालात आते हैं। इसलिए मैंने पाबंदियाँ लगाई हैं। लिबास के मुतालिक एक उसूल ये है, क्या उसूल? इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादा रहना जो है वो ईमान की अलामत है, हदीसों में मौजूद है। जो आदमी हर वक्त लिबास के पीछे है जनाब, शिकन भी नहीं आना चाहिए, प्रेस भी होना चाहिए। अगर प्रेस ज़रा सा ख़राब हो गया तो कपड़े निकाल कर रख दिए और उसके बाद फिर घंटों लिबास के सजावट में लगाते हैं, ये इस्लामी मिजाज नहीं है। इस्लामी मिजाज एक तरफ से कहता है साफ शफाफ रहो, अच्छे कपड़े पहनो, मगर साथ में ये भी कहता है तुम इतने बदन सजाने में मत लाओ कि हर वक्त तुम्हें ये टेंशन रहे कि मेरी टोपी में क्रीज तो नहीं टूट गई, मेरे कपड़ों की क्रीज तो नहीं टूट गई और जूतों का पॉलिश खराब तो नहीं हो गया। इतना भी अपने लिबास को अपने लिए मुसीबत मत बनाओ कि बाहर निकलने को आदमी तैयार नहीं है। कहते हैं लखनऊ पर जब अंग्रेजों ने हमला कर दिया कुछ मुसलमान फरार हो गए, कुछ मुसलमान भाग गए, सारे पर कब्जा हो गया। तो महल के अंदर नवाब साहब तशरीफ फरमा थे। अब जब अंग्रेज अंदर दाखिल हो गए तो नवाब साहब से पूछा गया, नवाब साहब आपने जब देखा कि कब्जा हो रहा है दुश्मनों का तो आप फरार क्यों नहीं हुए? कहने लगे वो मेरी शेरवानी पहनाने वाला नौकर नहीं आया था और जूता पहनाने वाला भी नहीं आ सका था, मैं उसी के इंतज़ार में था, वो आएगा मुझे जूता पहनाएगा और शेरवानी पहनाने वाला। अब शेरवानी मेरे सामने थी मगर उसमें शिकन थी, इसलिए मैं शेरवानी को पहन न सका। अंग्रेजों ने कहा ठीक है तो इसी के काबिल है। उसके बाद रस्सियाँ बांधी और जेल में पहुँचा दिया। इस्लामी मिजाज ये नहीं है। इस्लामी मिजाज ये है साफ शफाफ रहो मगर लिबास को अपने लिए मुसीबत मत बनाओ कि साहब हर वक्त इसी। हमारे एक दफ़ा केस आया, मियाँ बीवी में तलाक हो गई है सिर्फ इस बात पर कि बीवी ने प्रेस क्यों नहीं किया था। शौहर ने बीवी को महज इस बिना पर तलाक दी कि बीवी, शौहर ने कहा बीवी से क्या लगा है तुम कपड़न पालन क्या शान प्रेस करना दपन है बस आवर क्या आवर रोसे दपन बच्चा में स्कूल सोचन दपन है बादशाह ज्यादा हूं कि मैं बच्चों ऑफिस गसन। बीवी ने कहा ये छुम आसन करूं हुचुम आसन करूं। इसी पर लड़ाई होते होते शौहर ने कहा, बीवी ने वहां से कहा दपन है तुम घर के नसल अलाव गमो स्नेह से जहन्नमस मस खावन वन अगर ये जहन्नम से तेल गस जानतस मस जनान अगर छुक बैल सुन तो दित तलाक सह वन बहुत बैल सुन सह तलाक पंच फिर वन सह तलाक पता है अत लगे वाट कि सह तलाक का कह लगे बात। वजह क्या बनी है? प्रेस करना। सफाई ज़रूर इस्लाम में पसंद है मगर इतनी ज़्यादा भी मुसल्लत अपने ऊपर नहीं करनी है। इस्लामी तहजीब के मुतालिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा हसास थे। आपको ये भी पसंद नहीं था कि मेरी उम्मत उस वक्त इफ्तार करे जिस वक्त यहूदी इफ्तार करते हैं। आपको ये भी पसंद नहीं था कि मेरा मुसलमान उस वक्त नमाज़ पढ़े जिस वक्त दूसरी कौमें नमाज़ें पढ़ती अपनी इबादत करती हैं। इसीलिए तुलूए आफ्ताब के वक्त नमाज़ पढ़ने को मना कर दिया, ज़वाल आफ्ताब के वक्त नमाज़ पढ़ने को मना कर दिया, गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज़ पढ़ने को मना कर दिया। इन बेचारे 3 वक्तों का कसूर क्या है?
کوئی خرابی ان کے اندر نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی نے اس لیے منع فرما دیا کہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال آفتاب کے بعد سورج کی پوجا پاٹ کرنے والی قومیں ان کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت اس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اگر اس ٹائم ہم اپنی نماز پڑھیں گے اس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار ہو جائے گی۔ تو آپ نے منع فرمایا، ان تینوں وقتوں میں نماز پڑھنا منع اس لیے ہو گیا، گویا اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری قوم کی کوئی چیز پسند نہیں کرتے تھے کہ میری امت کے اندر آ جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ پوچھے گا کہ نماز کو لمبا کرنا کیسا ہے، کہ جواب ہے کہ بہت اچھا ہے، لمبی قرات کرو، لمبی تسبیحات پڑھو، زیادہ سے زیادہ لمبے رکوع کرو، لمبے سجدے کرو، جتنا لمبا کرو گے اتنی عبادت زیادہ اچھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کہے گا پھر روزے کو لمبا کرنے میں بھی ثواب زیادہ ہونا چاہیے، تو لہٰذا میں افطار کروں گا آدھی رات کے وقت، ثواب زیادہ ملے گا؟ جواب آئے گا بالکل نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آفتاب ڈوبنے کے فوراً بعد افطار کر لینا، زیادہ لمبا کرو گے یہودیوں جیسا روزہ ہو جائے گا، ہمیں وہ پسند نہیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں جیسا روزہ بھی گوارا نہیں فرمایا، کیونکہ یہودی ذرا سا دیر سے افطار کرتے تھے، جب اندھیرا چھا جاتا تھا تب وہ افطار کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کے لوگ جلدی افطار کریں گے، ذرا سا دیر کریں گے تو یہودیوں کی نقل ہو جائے گی، ہمیں پسند نہیں یہودیوں کی نقل۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، وہ گاؤں کے رہنے والے تھے، اس لیے گاؤں کی چیزیں لاتے تھے حضور کے لیے، جیسے گاؤں کے لوگ گامک لور، گامک ال، گامک ڈون وون، گاؤں کی چیزیں شہر والوں کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام شہر کی چیزیں ان کو دیا کرتے تھے گاؤں کے لیے، فرماتے تھے یہ ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ ایک دن بیوی نے کہا یہ سامان لے جاؤ، کچھ تو حضور کو دینا، کچھ بیچنا، اور جو بیچو گے تو اس سے یہ مال خرید کر کے لانا۔ اس صحابی نے کیا کیا، آدھا رکھا باہر کہیں چھپا کر، اور آدھا لے کر آیا حضور کی خدمت میں، حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے ہدیہ قبول فرمایا اور ساتھ میں فرمایا سن نصب کا چت ہو، ٹھیک۔ وہ بیچارہ کہ حضرت وہ مجھے بیچنا ہے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، چلا گیا وہ آدھا لے کر کے جب وہ بازار میں بیچنے کے لیے گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی ضرورت پڑ گئی باہر نکلنے کی، آپ باہر نکلے تو وہ بیچ رہا تھا اپنا سامان، حضور پیچھے سے گئے تو اس کی آنکھیں بند کر دی، جکھن شور چکارا اور سندھ تھے تھوپ تم کرائے بڑھ کوشش ہے، کوشش مگر چھوڑا نہیں سکا، کیونکہ حضور طاقتور تھے۔ لیکن جب دیکھا اس نے حضور کا ہاتھ، نرم ہاتھ اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہاتھ، حضور کا دست مبارک بہت ٹھنڈا ہوا کرتا تھا اور حضور کا دست مبارک بہت نرم ہوا کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہاں عراق کے اندر بصرے کے اندر تھے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں میں نے اپنی اس ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، سخت ترین گرمی میں ٹھنڈا ہاتھ، اور اس سے زیادہ کوئی ریشم میں نے ملائم نہیں دیکھا جتنا ملائم حضور نبی علیہ السلام کا ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مصافحے کیے ہیں، اس سے زیادہ ٹھنڈا ہاتھ میں نے نہیں دیکھا، سخت ترین گرمی میں بھی آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہوا کرتا تھا، اور کوئی ریشم میں نے اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا نرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ ما رأیت حریرا الین من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا ریشم کہیں نہیں دیکھا ہے کہ اتنا نرم ہو وہ جتنا نرم اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک تھا۔ اب جب اس صحابی نے دیکھا حضور کا ہاتھ نرم تو محسوس ہو گیا یہ تو حضور ہیں، اس نے پھر چھڑانا چھوڑ دیا اور اپنی کمر کو حضور کی چھاتی کے ساتھ لگا دیا، اور جب پتہ چل جاتا ہے یہ آنکھیں کس نے بند کی ہیں تو کھیل ختم ہو جاتا ہے، حضور نے فوراً چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد آپ نے فرمایا میں سچوں نفر کنون ونو سے کچھ ہے، میں اس کو بیچنے والا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو کالا انسان ہوں، مجھے کون خریدے گا، اور اگر خریدے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو معمولی نہیں ہے، تو قیمتی ہے، تیرے اندر ایمان ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ ازار ٹخنوں سے کے نیچے کیوں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر تکبر تھوڑا ہی ہے، یہ تو نیچے گر گیا ہے۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے تکبر نہیں ہے، مگر کیا میں تیرے لیے نمونہ نہیں ہوں؟ میرا کپڑا جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے۔ اس نے فوراً کپڑا اوپر کر لیا، میرا نمونہ آپ ہی ہیں، جیسے آپ کے کپڑے میں سے بھی گئے۔ علیہ صفی کا اسوۃ منی، کیا تیرے لیے میں نمونہ نہیں ہوں؟ یعنی جیسا میں ہوں مجھے ماڈل بناؤ تم اپنے لیے۔ اللہ کے نبی چاہتے یہ تھے کہ میری امت ہر وہ کام کرے جو میں کرتا ہوں، یہ نہ پوچھے یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی فلسفی کیا تھی، اس میں مصلحت کیا تھی، اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کی تہذیب کو مسلمانوں کے اندر کبھی بھی برداشت نہیں فرمایا، کبھی پسند نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے تھے مسلمانوں کا لباس الگ رہنا چاہیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ رہنا چاہیے، ان کی زبان الگ رہنی چاہیے، ان کا کلچر الگ رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہر جمعے کو
کھڑے ہو کر فرماتے تھے الا خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اچھی طرح سے سنو، سب سے بہترین لائف سٹائل محمد رسول اللہ کا لائف سٹائل ہے، اس میں حیا ہے، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں عفت ہے، اس میں پردہ ہے، اس میں اپنے آپ کو چھپانا ہے، اس میں شخص کی آوارگی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے داڑھی لازم کر دی گئی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کیا صاحب داڑھی ریش ہے، سنت سنت، ہرگز نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، فرض کے قریب قریب واجب کا درجہ ہے داڑھی رکھنے کا۔ واجب اس عمل کو کہا جاتا ہے جو عمل اللہ کے نبی نے ساری زندگی کیا اور کبھی نہیں چھوڑا، اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی داڑھی نہیں مونڈی۔ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے جب فلم والوں کو دیکھے گا داڑھی رکھتے ہوئے یہ فوراً رکھ لے گا، اور جب اللہ کے نبی نے ڈاکی تو وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ کوئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا آپ کے کہنے کی وجہ سے ہمیں قبول نہیں۔ ہاں فلم والے اگر رکھیں گے، ایڈورٹائزنگ والے اگر کریں گے، اور اگر آج کے آوارہ لوگ کریں گے تو ہمیں وہ قبول ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ اگر مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے اور یقیناً ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی لیے حضور فرمایا کرتے ہیں لوگوں اچھی طرح سے سنو، میرا لائف سٹائل، میرا طرز حیات انسانوں کے لیے سب سے بہترین طرز حیات ہے۔ اس لیے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات الشہید۔ ایک حدیث میں فرمایا من تمسک بسنتی، جس نے میری مٹی ہوئی مسنون زندگی کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا، مٹی ہوئی مصنوع زندگی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہیں جس نے کسی ایک مردہ سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، صحیح ترجمہ یہ ہے جس نے میری مصنوع زندگی کے مٹے ہوئے سٹائل کو ختم کر دیا۔ یعنی مسلمانوں کی زندگی کے سٹائل ہے، ان کا لباس الگ، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ، ان کی شکلیں الگ، ان کی ٹوپی امامے الگ، ان کا بولنے کا انداز الگ، ان کے بولنے میں ہر جگہ اللہ و اللہ کے نبی کا نام آئے گا۔ وہ جب بات کریں گے تو اس میں قدم قدم پر ان کے اللہ کا تذکرہ آئے گا۔ وہ بات کرے گا وہ بسم اللہ کہے گا، وہ ماشاء اللہ کہے گا، وہ انشاءاللہ کہے گا، اس کو خوشی ملے گا فوراً الحمدللہ کہے گا، اس کو اچھی چیز سمجھنا وہ فوراً ماشاء اللہ کہے گا۔ یعنی اس کی زبان پر بھی ایمان کے اثرات اور اسلام کے اثرات، اس کے لباس پر بھی ایمان اور اسلام کے اثرات، اس کے چلنے میں بھی ایمان کے اثرات۔ صبغۃ اللہ، یہی ہے اللہ کا رنگ۔ ایمان والے کے ہر چیز پر اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اس کی شکل میں، اس کے اٹھنے میں، اس کے بیٹھنے میں، اس کے لباس میں سمان نمایاں نظر آتا ہے ہر طرف سے اس کی۔ یہ جو اللہ کے نبی فرما اللہ خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اچھی طرح سے سنو، سب سے بہترین طرز حیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کر دیا مٹنے کے بعد، اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے میرے طرز حیات کو مضبوط پکڑا جبکہ لوگ میرے طرز حیات کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی طرف جا رہے ہوں گے، جس نے میرے طرز حیات کو مضبوط پکڑا فلہ اجر مئات الشہید، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی، چونکہ مشہور حدیث ہے جو حدیث تقریباً تمام کتابوں میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا جو اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہیں، اور ساتھ میں فرمایا وہ عورتیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو ننگی کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی ہے اتنا ٹائٹ لباس پہنیں گی کہ دوسروں کو ان کا بدن کا سائز نظر آئے گا، اعضاء کا ہجوم دوسروں کو محسوس ہو جائے گا۔ تو اعضاء کا ہجوم دوسروں کو محسوس ہو جائے، یہی ہے کپڑا پہننے کے باوجود ننگا ہونا۔ ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ کپڑے اتنے ٹائٹ پہنیں گے، دوسری تشریح اس کی یہ ہے کپڑے اتنے چھوٹے کریں گے کہ رانے دوسروں کو نظر آئیں، گردن دوسروں کو نظر آئے، بغل دوسروں کو نظر آئے، ادھر سے بھی چاک نظر آئیں۔ غرض ہے کہ عورتیں چاہیں گی کسی نہ کس طرح سے ہم دوسروں کو نظر آ جائیں، اور ایکشنیں بھی ایسے کریں گے لوگ ہماری طرف سے دیکھنے لگیں۔ بے حیائی جب پھیلتی ہے، کہتے ہیں عورت کے اندر جب تک حیا رہتی ہے وہ تمنا کرتے مجھے کوئی نہیں دیکھنا چاہیے، وہ ہر چیز کو چھپاتی ہے، اور اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ شرما جاتی ہے، اس کے چہرے پر پسینے آ جاتے ہیں، اور جس وقت عورت یہ پسند کرنے لگے لوگ مجھے دیکھیں تو سمجھ جائیے کہ وہ بے حیائی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں کہ جس وقت وہ پسند کرے کہ کوئی مجھے نہ دیکھے تو یہ علامت ہے کہ حیا ہے، اور جس وقت وہ یہ چاہے گی لوگ مجھے دیکھنے چاہیے، اور جب دیکھنے چاہیے لہٰذا وہ کیا کرے گی، وہ فیشن کرے گی، وہ اب وہ طرح طرح کے میک اپ کرے گی، وہ اپنے بدن کو سجائے گی، وہ دیکھے گی آج کل کون سے قسم کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، میں بھی وہی کپڑے پہنوں گی تاکہ لوگ مجھے دیکھیں گے، اور جب وہ چلے گی تو ساتھ میں تمنا ہوگی لوگ مجھے دیکھنے چاہیے، اور اگر نہیں تو وہ ایکشن کرے گی۔ یہ ساری علامتیں بے حیائی کی ہیں۔ حیا اور بے حیائی میں بس ایک ہی سود کا فرق ہے، بے حیائی جب شروع ہوتی ہے تو آخر میں بدکاری تک پہنچ جاتی ہے، اور حیا جب ہے تو سب سے الحیا شعبۃ من الایمان۔ میرے بھائیوں،
اسلام نے یہ جو پابندیاں لگائی ہیں لباس کے متعلق یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ اللہ نے مردوں کے اندر اور عورتوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے. یہ کشش نعمت ہے اور اس کا آگے چل کر ایک فائدہ اٹھانا ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل رہے, عورتیں مردوں کی طرف مائل رہیں. جب نکاح ان کا ہوگا, شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا, بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی, اس کے نتیجے میں ان کے گھروں میں اولاد بنے گی اور وہ اولاد آگے چل کر کے ان کا گھر آباد ہو جائے گا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی سیکس کی ضرورت ضرور پوری کرے مگر صرف حلال ذریعے سے, غیر حلال کے. آج کے زمانے میں جو طرح طرح کی خرابیاں ہیں, ان خرابیوں میں سے لباس کی خرابی, اور لباس کی خرابی کے ساتھ ساتھ کردار کی خرابی. چنانچہ اس وقت نوجوانوں کو اپنی جوانی بچانا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. اگر یہ سوال کیا جائے آج کے زمانے میں سب سے مشکل چیز کس طبقے کے لیے ہے, تو جواب آتا ہے آج کے زمانے کے جوان کو, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, ان کو اپنی جوانی آج کے گندے کاموں سے بچانا سب سے مشکل کام ہے. وہ گندے کام کیا ہیں؟ غیر اسلامی فیشن, یہود و نصارہ کا لباس, بدکاریاں, لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط تعلقات, ڈرگس, یہ آوارگی, ماں باپ کی نافرمانی, فضول خرچیاں اور کمپٹیشن, اور وہ بھی لباس کا کمپٹیشن. اور اس کے بعد پھر موبائلوں کے ذریعے سے گندے کام کرنا, موبائلوں کے ذریعے سے فلمیں دیکھنا, موبائلوں کے ذریعے غلط میسیجیں دوسروں کو, اور ویب سائٹیں. یہ ہیں آج کے زمانے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے جس طبقے کے بارے میں سب سے زیادہ فکر و پریشانی تھی وہ جوانوں کا ایک طبقہ تھا. چنانچہ اس فکر کی وجہ سے حضور جوانوں کو اور یہ حضوری کا نہیں, اللہ جل شانہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اللہ جل شانہ جوانوں کے سامنے ماڈل لانے کے لیے نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کی جوانی کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. مثلا 4000 سال پہلے ملک عراق کے اندر جب کفر, شرک, بے حیائی, بدکاری عام تھی اور بادشاہ کا نام نمرود تھا, اس میں صرف ایک شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں اس طرز حیات کے ساتھ میں نہیں, میں اس لائف سٹائل کے ساتھ نہیں, جس میں کفر ہے, جس میں شرک ہے, جس میں نمرود کو خدا مانا جا رہا ہے, میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ جناب ہمارا فنکشن ہے, آپ ہمارے فنکشن میں چلے. ابراہیم صاحب نے کہا میرا موڈ ٹھیک نہیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں, انی سقیم, میں بیمار ہوں. اب وہ تو چلے گئے اپنے فنکشن میں, وہ ناچ گانے وہاں ہوئے, وہاں شرابیں پی گئی ہوں گی, بدکاریاں ہوئی ہوں گی, بت پرستیاں ہوئی ہوں گی, کفر و شرک ہوا ہوگا, اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی بغاوت کے کام کیے گئے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے گئے, ان کو سمجھانا چاہیے, گئے ان کے بت خانے کے اندر اور بتوں کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا. جب واپس آئے ہیں وہ تو اپنے بتوں کا یہ برا حال دیکھ کر کے کہنے لگے یہ کس نے کیا, یہ ہے کون جس نے یہ کیا؟ تو تذکرہ کیا آیا؟ سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. اخ نوجوان کیا سوچو تم سے کارستانی آئی, ایک نیا جوان نکلا ہے تو جوان کا حوالہ آیا. اللہ تعالیٰ شانو یہ کہہ سکتے تھے نا, انہوں نے کہا ایک نیا نبی آیا ہے, ایک نیا ریفارمر پیدا ہوا ہے, ایک ہمارا مخالف پیدا ہوا ہے, لیکن نہیں, وہاں کہا سمعنا فتن, ایک جوان ہے. تو جوان کا کردار سامنے لائے. ایک ملک ہے, اس ملک کے اندر سارا ملک جب برائیوں میں ڈوب گیا, چند جوان بچے. ان چند جوانوں کو جب اس برائی کی طرف کھینچا جا رہا تھا, ان جوانوں نے کہا ہم اس برائی کے ساتھ آنے کو تیار نہیں, ہم کفر میں آنے کو تیار نہیں, ہم شرک میں آنے کو تیار نہیں, ہم بدکاری بے حیائی میں آنے کو تیار نہیں. سارے ملک جب ان کا مخالف ہو گیا اور بادشاہ کی طرف سے وارننگ آنے لگی, یا تو تم ہمارے جیسے بن جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں. چنانچہ نوجوانوں نے سوچا اپنی جوانی کو اپنا دین بچانے کے لیے ہم یہاں سے نکل جائیں گے. چنانچہ وہاں سے وہ نکل گئے اور جا کے پہاڑ پر پہنچ گئے, اور جب پہاڑ پر پہنچ گئے تو تھک کر کے وہاں پہنچے, سوئے, اور سونے کے بعد کہا اگلے دن دیکھیں گے اب ہم کہاں جائیں گے. جب سوئے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد رات کو نکلے, چلتے رہے, غار میں پہنچے, غار میں جا کر کے سو گئے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسی نیند اوپر چڑھا دی کہ 300 یا 350 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی. اب جب آنکھ کھلی تو ایک دوسرے کو کہنے لگے بہت زیادہ نیند کی, کل صبح سوئے ہیں آج دوپہر آ گئی. دوسرے نے کہا کل صبح کہا آج ہی صبح سوئے ہیں. ایک نے کہا ایک دن ہو گیا, دوسرے نے کہا آدھا ہی دن ہو گیا, تیسرے نے کہا یار نصب دو یا زد ہو گئی پھر بش لیس میں چھن کھا تو سنٹو کیا ساتھ. یہ اصحاب کہف یہی تھے. قرآن کریم نے جب ان کا حوالہ دیا تو کہا از اول فتیت, چند جوانوں کی جماعت تھی, ایک جوانوں کی پارٹی تھی جو اس کفر کے ماحول سے نکلے, تو جوانوں کا حوالہ دیا. قرآن کریم یہی کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جوان تھے, اس جوانی کے واقعات کو بیان. یوسف علیہ السلام جوان تھے, جوانی کے حالات بیان کیے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے, جوانی کی زندگی آپ کی گزری ہے. 10 سال سے لے کر 25 سال تک کی وہ پاکیزہ جوانی, وہی ہمارے لیے ماڈل نمونہ. صحابہ میں سے اکثر جوان تھے,
चंद ही हजरात थे जो बूढ़े थे, वरना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दो खास बूढ़े थे। बाकी मक्का मुकर्रमा के जितने सहाबा हैं वो सब जवान थे, एक भी बूढ़ा नहीं था, ये बूढ़े ही दो थे, मुअम्मर इंसान। वरना उस्मान गनी जवान, हुजूर के दामाद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु 12-13 साल की उम्र थे, इस्लाम कबूल किया। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु 17 साल की उम्र थी। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु 16 साल की उम्र थी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे, उस वक्त आपने अंदाज़ इख्तियार किया कि दीन के जितने अहम काम है वो जवानों के हवाले कर देंगे। और जवानों के हवाले करते हुए कहा, फौज का कमांडर उसामा बिन ज़ैद जवान था, 20 साल से कम उम्र थी। मक्का मुकर्रमा का गवर्नर अत्ताब बिन उसैद 20 साल से कम उम्र का जवान। यमन का गवर्नर मुआज़ बिन जबल 20 साल से कम उम्र का। अक्सर जवानों का हाल यही था। हमारा नौजवान क्या कहता है, उसको सेकंड टाइट पहनने हैं, उसको ऐसी शर्टें पहननी है जिसमें कुत्ते बिल्लियां बनी हुई होंगे, उनको ऐसे कपड़े पहनने हैं जिसमें फौज जुमले लिखे हुए होंगे। हरगिज़ नहीं। मेरे नौजवान भाइयों, आप दीन के जलसे में आए हैं, दीन की बात सुनने आए हैं, यहाँ आपकी कोई दावत नहीं, यहाँ कोई फंक्शन नहीं, यहाँ खुदा न खास्ता कोई दिलचस्पी की वो चीज़ें नहीं हैं जो बाकी फंक्शनों में हुआ करती हैं। दीन की बात सुनने आए हैं। इस दीन की बातें कुछ कड़वी लगेंगी, कुछ मीठी लगेंगी। फ़ायदा तब होगा कि जब इस इरादे से आएँ कि हम फ़ायदा उठाएंगे। और सुन ले आखिर में हदीस जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिया मकालती, तरोताज़ा रखे अल्लाह ताला शान उस इंसान को जिसने मेरी बात सुनी, फवआहा, फिर उसको याद रखा, व अद्दाहा, फिर दूसरों तक पहुँचाया। तो अब अगर हम इरादा करेंगे, हम अल्लाह के नबी की बात सुनेंगे। अल्लाह के नबी का लिबास हमने देखा, अल्लाह के नबी ने कुर्ता पहना है, अल्लाह के नबी ने टखनों से ऊपर कपड़े रखे हैं, अल्लाह के नबी का लिबास सफ़ेद हुआ करता था, आपने सियाह अमामा भी ज़ेबतन फरमाया। अल्लाह के नबी ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह के नबी के सर मुबारक पर अमामा हुआ करता था या टोपी हुआ करती थी या दोनों हुआ करते थे। अल्लाह के नबी ने औरतों के लिए पर्दा लाजिम कर दिया। बेपर्दा औरतें अपने घरों में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अपनी ख़वातीन से कहें कि जब तुम बेपर्दा होकर निकलती हो, गोया तुम दूसरे इंसानों को कहते हो देखो हमें, क्योंकि हम चाहती हैं तुम हमें देखो, तो तुम शैतान की दावत देने वाली बन जाती हो। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला शान अपने नबी से फरमाया कि आप अपनी घर के ख़वातीन को, अपनी बेटियों को, अपनी साहिबजादियों को, अपनी बीवियों को और मुसलमान औरतों से कहें कि पर्दा करें। या अय्युहन नबी कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। हमारी औरतें कहते हैं हमको फॉरवर्ड बनना है, हमको मॉडर्न बनना है, हमको तरक्की करनी है। नंगे होने का नाम तरक्की नहीं है। इससे ज़्यादा गुलामाना ज़हनियत और क्या होगी कि दूसरी कौमें कहती हैं हमारा लिबास तुम्हें पहनना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मौसम उसका सूट करता हो या ना करता हो, चाहे तुम्हारी सेहत उसके लायक हो या ना हो, चाहे तुम्हारी जेब की पोजीशन वैसी हो या ना हो, हमारा लिबास तुम्हें पहनना हो, समझ में आए या ना आए। और हम तैयार बैठे हैं कि जनाब जो कुछ आप हमें पहनाएंगे हम उसके लिए तैयार। अगर तुम कहोगे नंगे तो हम नंगे हो जाएंगे, कल को अगर कहोगे तुम पागल बनो तो हम वो पागल बनने को तैयार हैं। गर्ज देखिए ये जो सिस्टम आज का है कि हम आंख बंद करके मगरबियों के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, मगरबी तहजीब दुनिया की गंदी तरीन तहजीब है। इंसानी तारीख में इतनी गंदी तहजीब कभी नहीं आई। जिस तहजीब में अपनी माओं के साथ बदकारियाँ होती हैं, जिस तहजीब में लोग कुत्ता पालने को फ़ख्र समझते हैं अपने बच्चों को पालने के मुकाबले में, जिस तहजीब में बेटा अपने वालिदैन को अपनी खिदमत करने के लिए तैयार नहीं, जिस तहजीब में भाई अपनी बहन के साथ बदकारियाँ करते हुए खुशी महसूस करता है, जिस तहजीब में बहन अपनी भाई को कहती है तुम कमज़ोर हो चुके हो, अब वैसे ताकतवर तुम नहीं रहे हो, वो तहजीब कोई खैर की तहजीब नहीं है। इंसानी तारीख में कभी भी ऐसा नहीं पाया गया कि मर्द मर्दों के साथ निकाह करेंगे, औरतें औरतों के साथ निकाह करेंगे। मगरबी तहजीब वो लानत है जिस लानत में ऐलान करके रखा कैसा मर्दों के साथ निकाह करेंगे, औरतें औरतों के साथ निकाह करेंगे। वहाँ कानून बन रहे हैं, पार्लियामेंटों में कानून तैयार हो रहे हैं, लॉ कॉलेजों में बहसें हो रही हैं, जज फैसले लिख रहे हैं, मीडिया रिपोर्टें शाया करता है और फ़ख्र के साथ कहते हैं हम गे हैं, फ़ख्र के साथ कहते हैं हम लेस्बियन हैं। औरतें औरतों के साथ शादियाँ करें, मर्द के साथ। हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चा नबी 1400 साल पहले वो बयान कर गए हैं। आपने फरमाया एक वक्त आने वाला है मर्दों के साथ निकाह करेंगे, औरतों के साथ निकाह करेंगे। यक्तफिर रिजाल बिर रिजाल व तक्तफिर निसा बिन निसा। अहद करके उठें, इंशाअल्लाह हम इस्लामी तहजीब अपनी जिस्म पर भी डालता, अपने घर के अंदर, अपनी दुकान के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने फंक्शनों के अंदर उसी इस्लामी तहजीब को अपनाएंगे और उसी सुन्नत रसूलुल्लाह के दाई बनेंगे। इसी में हमारे लिए कामयाबी है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर एक जुमला इरशाद फरमाया था जो हदीस की आम किताबों में नहीं, सिर्फ इब्न माजा में वो हदीस का जुमला मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुमसे पहले दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ और क़यामत के दिन तुम्हारे आने पर मैं फ़ख्र करूँगा मेरी उम्मत के लोग कितने अच्छे आए हैं। खबरदार इस हाल में मेरे पास वहाँ मत पहुँचना कि तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े।
इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, मैं फ़ख्र करूँगा अपनी उम्मत के कसरत पर, मैं फ़ख्र करूँगा अपनी उम्मत के सलाह पर, मैं फ़ख्र करूँगा अपनी जवानों के तक़वा और तहारत पर, मैं फ़ख्र करूँगा मेरी उम्मत के जवान ज़िनाकारियों से महफूज थे, बाइफ़्फ़त थे, बाहया थे, बाकिरदार थे। मैं फ़र्क, लेकिन ऐसा न हो कि तुम्हारे वहाँ इस तरह से तुम वहाँ आ जाओगे कि तुम्हारी वजह से मैं शर्मिंदा हो जाऊँ। फ़ला तुसव्विदू वजही, खबरदारी साथ में मत आना वहाँ कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े, मेरा सर वहाँ नीचे हो जाए। मेरी उम्मत के लोग कैसे हैं, हम अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह। अब तक की जो ज़िंदगी में खामियाँ हुई हैं उनको तौबा करेंगे। अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी परसों जुमा था, जुमे के दिन एक शख्स आया, उसने कलमा पढ़ा, किसी ने दावत नहीं दी, खुद ब खुद आया, खुद ब खुद आकर कह लगा जनाब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उससे बहुत सारे सवालात में से एक सवाल पूछा, क्यों मुसलमान होना चाहते हो? उसने कहा अच्छा इंसान बनने के लिए इस्लाम के बगैर कोई रास्ता नहीं। और कलमा पढ़ा उसने, हालांकि आगे उसको मुश्किलात भी आ सकती हैं, उसकी भी बच्चे किसी और रास्ते पर हैं, उसका ख़ानदान किसी और रास्ते पर है, कुछ नहीं मालूम है आगे क्या होगा। उसने कलमा पढ़ा कर अच्छा इंसान बनने के लिए इस्लाम के बगैर कोई रास्ता नहीं। और बाद में जब फ़ोन उसने किया, फ़ोन पर मैंने पूछा क्या लगता है तुम्हें? क्या लगा? मुझे इतनी शांति लगती है कि मैं आज मोहम्मद का उम्मती हूँ, कब तक तो मैं काफिरों में से था। हम महसूस नहीं करते हैं हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मेरे भाइयों, अपने नबी के साथ वफ़ा करनी है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। किसी भाई ने लिखा है कि इंजाल लिबास वाली आयत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल न होने पर कुछ लोग इस्तेदाल करते हैं, गलत इस्तेदाल है। इस सिलसिले में अक़ीदा, मुसलमानों का अक़ीदा क्या है, ये अक़ीदा अच्छी तरह से सुन लें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ हमारा अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी नहीं दी गई, फांसी देने की कोशिश की गई। अल्लाह ने उनको ज़िंदा हालत में आसमानों पर उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर ज़िंदा मौजूद हैं। क़ुर्ब क़यामत में वो ज़िंदा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ आकर फिर इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे और 40 साल तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लामी हुकूमत चलाएंगे। ये जो अक़ीदे हैं ये कुरान करीम से साबित और अहादीस से साबित, कुरान करीम की आयतों से क्लियर